کہ میں ارتقا انسٹیٹیوٹ کے بہاف پر سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی انتھک محنت کی وجہ سے یہ تمام پروگرام اس سال بھی منعقد ہوا ہے، پچھلے سالوں میں بھی منعقد ہوتا رہا ہے۔ عابد سے آپ نے ابھی سنائی، کچھ ساتھی موجود نہیں ہیں، زین وہاں بیٹھے ہیں، خرم جو یہاں موجود نہیں ہے، فیضی تھوڑی دیر میں آئیں گے، اور ارتقا انسٹیٹیوٹ کے جو سرگرم جو لیڈران ہیں، کلیم صاحب، ڈاکٹر ہما جو آج موجود نہیں ہیں، آج خیال میں وہ حسین جیم سید کی برسی کے حوالے سے جو ہے وہ کراچی سے باہر ہیں، لیکن کل سب ہمارے ساتھ ہوں گے، تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ نجمہ، بسمہ آف کورس، اور تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں اور جو مقررین جن کو آپ اگلے 2-3 دنوں میں سنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کرا دوں اس پروگرام کا۔ اس کو ہم پچھلے سال بھی ہم نے منعقد کیا تھا اس طرح کا ایک 3 دن کا مارکیٹنگ کورس۔ اس سے پہلے کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی بریک آ گئی تھی، اس سے پہلے جو ہم نے 1 سال منعقد کیا تھا 4 دن کا ہم نے کیا تھا، جب ہم نے پہلی دفعہ اس کو کیا تھا 2018 میں غالباً۔ اور اس کا مقصد میں ہمیشہ ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسے مارکسسٹ تھیوری کے حوالے سے، بائیں بازو سیاست کے حوالے سے اسکول تو بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر وہ ہوتے ہی ہیں کہ وہ روزمرہ کے حالات کے حوالے سے ہی اکثر ایشوز کو اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مثال پاکستان میں جمہوریت کا سوال ہو گیا، صنفی سوال ہو گیا، طبقاتی سوال ہو گیا، قومی سوال ہو گیا۔ اس اسکول کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ایبسٹریکشن کے اگلے لیول پہ جا کے اس بارے میں سوچیں گے۔ روزمرہ کے مسائل کے بارے میں ہم یا روزمرہ کی ریلیونس کے حوالے سے ہم اتنی زیادہ بات ہم لوگ میں سے لوگ نہیں کریں گے۔ ہم جو جس طرح عابد نے جس طرح اشارہ کیا کہ مارکسزم اور جو کرٹیکل تنقیدی سوشل سائنس ہے، اس میں جو عمومی طور پر جو بحث مباحثے ہیں، جو مختلف رجحانات ہیں، مختلف سوالات کے حوالے سے، ان پر ہماری کوشش ہوگی کہ روشنی ڈالی جائے۔ اور باقی ہم جو ہے وہ آپ کی ذہانت پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ ان مباحثوں کی روشنی میں جو ہے وہ آپ روزمرہ کے حالات کے حوالے سے ان مباحثوں کی روشنی میں خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ جب سوال پوچھیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا زیادہ جو پرپس ہے، جو مقصد ہے اس کا، وہ فکری لیول پر اور ایکسٹریکشن اگلے لیول کے حوالے سے ہے۔ لیکن یقیناً تیسرے دن کے اینڈ میں جو ہمارا جو پینل ہے مارکسزم آرگنائزنگ کے حوالے سے، اس میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہمارے سرگرم بائیں بازو کارکنان ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے، تو وہ اگین ان سے آپ تھیوریٹیکل سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور عملی سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر خاص طور پہ آج جو میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے میں پاکستان کا کوئی لفظ، پاکستان کا لفظ بھی نہ آئے اس پورے اگلی 40-45 منٹ کی بات میں، تو آپ جو ہے وہ مجھے کوئی ڈانٹے نہ اس بارے میں، کیونکہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات آتے ہیں، مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے، اکثر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہر سال سب سے جو مشکل ٹاپک ہوتا ہے، جس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ میرے سر پہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اس میں بلیم جو ہے تھوڑا میں کرتا ہوں۔ تو پچھلے سال جو ہے وہ مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ مارکسزم، فلسفے اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے بات کی جائے۔ اس سال جو ہے وہ مجھے یہ بھاری بھرکم ذمہ داری گئی ہے کہ مارکسزم اور پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو ایسی بات ہے، یہ ضخیم اور کیا کہتے ہیں کہ اس میں ضخیم ٹاپک ہے، اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ بحث مباحثے ہیں، لیکن اس میں جو ہم اسٹرکچر آج فالو کریں گے وہ کچھ یوں ہوگا کہ مارکسزم جو ہے وہ ایکچولی لوگ پولیٹیکل اکانومی سمجھتے ہیں، لیکن جو ساتھی جانتے ہیں کہ مارکس کی جو مشہور زمانہ تصنیف کا کیپٹل، اس کا جو سب ٹائٹل ہے وہ ہے کیپٹل کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی، یعنی کہ ایکچولی وہ سیاسی معاشیات کی تنقید ہے، اور وہ تنقید یوں ابھرتی ہے کہ مارکس کا جو فلسفے میں جو انقلاب ہے، میرے خیال میں فلسفے میں اور علمیات میں، ایپسٹیمولوجی میں جس کا انقلاب ہے، اس سے وہ ڈائریکٹلی فلو کرتی ہے جو اس کی جو تنقید ہے سیاسی معاشیات کی۔ اس لیے سیاسی معاشیات کی طرف جانے سے پہلے میں مختصراً تھوڑا سا فلسفے کے بارے میں بات کروں گا، مختصراً ہی بات کروں گا کیونکہ زیادہ تفصیل میں اگر لوگوں کو سننا ہے تو پچھلے سوال لیکچر جا کے سن لیں، وہ یوٹیوب میں تک آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو اس کو میں کوشش کروں کہ بالکل جامع طریقے سے 5 منٹ میں اس کا ریکیپ کروں، اور پھر جو ہے ہم جو فارم کا جو پرابلم ہے، مارکس جو ہے وہ جو کلاسیکل سیاسی معاشیات ہے، اس کے سب سے جو بڑے نمائندگان تاریخی طور پر ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو، ان کی جو کرٹیک کرتا ہے وہ ایک فارم کے لیول پہ کرتا ہے کہ یہ فارم نہیں سمجھتے، اس کا کیا مطلب، اس پر میں آؤں گا۔ اور پھر مارکس کی جو بیسک کیٹیگریز ہیں، لیبر پاور یعنی کہ قوت محنت، سرپلس ویلیو، قدر زائد، اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں، اس سے جو رجحانات مارکس نکالتا ہے، پریڈکٹ کرتا ہے مارکس سرمایہ داری نظام کے حوالے سے، اس پر کچھ بات کریں گے، اور کس طرح یہ پے در پے
جو ہے نا وہ بحران کا شکار نظام ہے. پھر بحران اس کا لازم و ملزوم ایک نامیاتی عضویاتی حصہ ہے. اور آخر میں تھوڑا سا ٹرانزیشن کروں گا اس طرح کہ کس طرح میرے خیال میں مارکسزم ایک سائنس ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم سائنس کی تعریف کس طرح کرتے ہیں. یہ ایک ٹرانزیشن ہوگا اس طرح جس طرح ہمارے استاد اور ساتھی اور لیڈر ابھی پہنچے نہیں ہیں، ہم حیدرآباد سے رستے میں روانہ ہیں. ڈاکٹر بخش الخند اس حوالے سے بات کریں. تو یہ مارکسزم کا انقلاب، فلسفے میں انقلاب. اب بہت ہی مختصر طریقے سے میں بات کروں گا. پورے فلسفے میں جو بنیادی ڈبیٹ رہی ہے کلاسیکل ویسٹرن فلسفے میں بھی، اور جیسے کہ میں نے کہا اور مختلف روایات میں بھی اس طرح کے آپ کو بحث نمائشیں ملتے رہتے کہ بھائی سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یعنی کہ خارجی حقیقت یا معروضی حقیقت اور سبجیکٹو عمل، یعنی کہ موضوعی عمل اور انسان کا نفسانی، اس کو میں انڈیویجول تو نہیں لیکن چلے انڈیویجول کسی انفرادی عمل ان کے درمیان رشتہ ہے کیا؟ انفرادی عمل یا انفرادی نظریات، تصورات اور جو ہمارے سے ماورا ایک حقیقت ہے، آبجیکٹیوٹی ہے، معروضیت ہے، اس کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ یہ پوری ڈبیٹ ہے فلسفے میں. ان کے ویسٹرن فلسفے میں اگر ہم نام لیتے جائیں تو کانٹ، لوک، برکلی، آتے آتے یہ پوری چیز جو ہے وہ ایک لیول پہ کلمینیٹ ہوتی ہے کانٹ میں اور پھر ہیگل میں اور پھر اس کے بعد مارکس میں. اس کا جو بنیادی ماخوذ جو ہے وہ مارکس جو کہتا ہے کہ تاریخ کے فلسفے میں عام طور پر ان دو چیزوں کو خارجی حیثیت کے، ان کا جو رشتہ ہے وہ خارجی طور پہ لیا گیا، ایکسٹرنل لیا گیا، ایک دوسرے سے سیپریٹ کے طور پہ لیا گیا، ایک دوسرے سے الگ کے طور پہ لیا گیا کہ سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی میں ایک گیپ ہے. یعنی کہ اپنے انسان کے موضوعی یا انفرادی جو تصورات ہیں، عمل ہیں، نظریات ہیں، اور جو ایک خارجی حقیقت، اس کو میں خارجی بھی نہیں کہتا ہوں بلکہ جو معروضی حقیقت ہے، ان کے درمیان ایک گیپ ہے کہ یا تو ایک طرف فلسفہ رہا ہے کہ بھائی معروضی حقیقت ہوتی ہے، ان کی آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اور وہ انسان سے ماورا ہوتی ہے، یا ایک طرف یہ ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے، یہ زاویہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں پتہ کہ معروضی حقیقت ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن انسان کے اپنے موضوعی سبجیکٹو تصورات، نظریات ہوتے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے حساب سے امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ انسان خارجی حقیقت تک اور ایک معروضی حقیقت تک پہنچ سکے. یعنی کہ پورا بنیادی فلسفے کا، تمام فلسفے کا بنیادی سوال ہے ہی اس بات پہ کہ سچ ہوتا کیا ہے، سچ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور سچ تک ہماری رسائی کس طرح سے ہوتی ہے. بنیادی فلسفہ تمام فلسفے. اس کو ہیگل نے اور مارکس نے خاص طریقے سے حل کیا، اور مارکس کے حل پر میں آ جاتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ، اور جیسے کہ میں نے کہا یہ میں نے بہت تفصیلی طور پر پچھلے سال کا جو فلسفی اور آئیڈیالوجی کو لیکچر میں بہت تفصیلی طور پر میں نے اس بارے میں بات کی، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ کنڈینس کر کے بات کر رہا ہوں. مارکس نے اس پورے مسئلے کا حل اس بارے میں نکالا کہ بھائی جب تک یہ جو بحث ہے کہ خارجی حقیقت ہوتی ہے کہ نہیں اور اس کا موضوعیت سے ہمارے عمل اور نظریات سے کیا تعلق ہوتا ہے، جب تک یہ بحث محض ایک فلسفیانہ یا ایک نظریاتی بحث رہے گی، جب تک یہ بیکار بحث ہے. کیونکہ انسان خارجی حقیقت کو اپنے عمل کے ذریعے جانتا ہے، جس میں، اور عمل میں صرف ایک جسمانی عمل نہیں، وہ ایک نظریاتی عمل بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، جس میں مارکس جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ سینسیوسنس کا لفظ ہے، جس کو ہم اردو میں نفسانیت کہہ سکتے ہیں. جرمن فلسفے میں یہ سینسیوسنس کا لفظ ہے. یہ اب ہماری جو مادی اور جو ذہنی محنت اور جو عمل ہے، اس کے جڑت کو، اس کے جو ہے نا وہ ایک جزیاتی یکجہتی کو سینسوسنس یا نفسانیت کہا جاتا ہے، کہ جس میں عقل اور آپ کی جو عضویاتی یا جسمانی جو عمل ہے اس میں کوئی گیپ نہ ہو. یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے خارجی دنیا کو، معروضی حقیقت کو اپنے عمل کے ذریعے جانتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے تبدیل کرتا ہے. اس لیے جو خارجی دنیا ہے وہ ایکچولی خارجی نہیں، کہ انسان اسی دنیا کا حصہ ہے، اسی معروضی حقیقت کا حصہ ہے، اور انسان کا جو اپنا موضوعی عمل ہے وہ اس کے ساتھ ایک لازم و ملزوم طریقے سے، اندرونی یا انٹرنل یا جبلیاتی طریقے سے جڑا ہوا ہے. اس کو ڈائلیکٹکس کہا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو جو ہے وہ آپس میں جبلیاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، ٹھوس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یا ایک یکسویت بما تفریق، یعنی کہ یونٹی ود ان ڈسٹنکشن کے طور پر یکسویت بما، یکسویت بذریعہ تفریق کے طور پر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان اپنے کلیکٹو جو اجتماعی، سماجی اور موضوعی عمل ہے اس کے ذریعے معروض حقیقت کو جانتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے. آپ سائنس کی بات لے رہے ہیں، سیاست کی بات لے رہے ہیں، معیشت کی بات لے رہے ہیں، کیا ایک بھائی آرگنائزڈ سوشل فورسز آبجیکٹیوٹی کو شیپ بھی کرتی ہیں، تبدیل بھی کرتی ہیں، اس کو جانتی بھی اس طرح ہے. سائنس بھی اسی طرح ہے، آرگنائز سوشل فورس ہے جس کے ذریعے ہم سماج کو جانتے ہیں اور سماج کی تبدیل بھی کرتے ہیں. سیاست بھی اسی طرح ہے، ایک آرگنائز سوشل فورسز کے ذریعے ہم سماج کو جانتے ہیں، خارجی حقیقت کو جانتے ہیں اور خارجی حقیقت کو انٹرنلائز کرتے ہیں، اس کو تبدیل بھی کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے وہ بہت ہی سننے میں بڑی باریک اور بڑی مشکل سی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایکچولی بہت بڑا
فلسفے میں اور علمیات میں ایپسٹمولوجی میں مارکس کا ایک بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ یہ کہہ کر کہ سچ کا انحصار یہ نہیں ہے کہ فلسفی اس کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں، سچ کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. انفیکٹ سچ کو جاننے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. سچ کو جاننے کا، سچ کی پہچان کا، سچ کی حقانیت کا پیمانہ ہمارا عمل ہے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، کیونکہ یہ کہہ کر اس نے سچ کو اور فلسفے کو عملی بنا دیا، اور عمل کو فلسفیانہ بنا دیا. ان کی دونوں طرف چیزیں کام کرتی ہیں کہ سچ کا پیمانہ عمل ہے، اور عمل اپنے آپ میں فلسفیانہ. اگر عمل ایک نیا سچ بنا سکے تو وہ فلسفیانہ ہے. اسی لیے بعد میں انٹونیو گرامشی، جو کہ میرے پسندیدہ فلسفیوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لینن اور بولشوک پارٹی نے جب انقلاب کیا، سوویت انقلاب کیا، تو وہ محض ایک سیاسی ایونٹ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے انقلاب کر کے ایک نئی ریاست، نیا سماج بنا دیا، اور لوگوں کی اپنی دانستہ ایفرٹ کے ذریعے، اپنی دانستہ شعور کے ذریعے ایک نیا سماج بنایا. اس لیے یہ محض ایک سیاسی عمل نہیں تھا، یہ ایک فلسفیانہ عمل تھا. گرامشی کہتے ہیں کہ سوویت ریولیوشن کی جو سگنیفیکنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ ایپسٹیمولوجیکل ہے. کیونکہ ایک پوائنٹ پہ انہوں نے عمل کے ذریعے ایک نیا سماج بنا کر یہ پروو کر دیا کہ سچ تک رسائی جو ہے وہ فلسفیوں کے بیٹھ کے وہ آئیوری ٹاور کی نہیں ہے، بلکہ انسانی عمل کا بیسیکلی جو ہے وہ ماخوذ ہے. تو یہ اب جب معروض اور سچائی کا انحصار عمل پر کر دیا، یعنی کہ آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ بیسیکلی مارکس سے کہہ رہا ہے کہ اس کا انحصار عمل پر ہے، اور عمل کیونکہ تاریخی ہوتا ہے تو آبجیکٹیوٹی یعنی کہ سچ اور معروضیت اٹل نہیں ہے. سچ اور معروضیت کو آپ نے عمل میں ضم کر دیا اور تاریخ میں ضم کر دیا. یعنی کہ مارکس کا بنیادی فلسفے میں جو اس کا انقلاب ہے وہ ہے ہی ہے کہ ٹروتھ اور آبجیکٹیوٹی جو ہے ہسٹوریسٹی اور پریکٹس کا فنکشن ہے، کہ عمل اور تاریخ میں عمل، سماج میں عمل، اس کے ذریعے ہم سچ کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور سچ کو بدلتے بھی ہیں. یہ تھیسس آن فeuerbach، یہ سب مارکس کا یہ آخری تھیسس آن فeuerbach سب جانتے ہیں. فلاسفرز have interpreted the world, the point to change it، بہت مشہور بات ہے، 11واں تھیسس ہے. لیکن سب سے اہم میرے ساتھ دوسرا تھیسس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ آبجیکٹیو ٹروتھ کا جو سوال ہے، یعنی کہ معروضی حقانیت کا، سچ کا جو سوال ہے، وہ ایک محض ایک خیالی سوال نہیں ہے، وہ نظریاتی سوال نہیں ہے. مین مسٹ پروو دا ٹروتھ ان پریکٹس. سچ کا انحصار، سچ کی حقانیت، سچ کا شاہد جو ہے وہ عمل ہے. تو یہ بیسکلی اس کا یہ تھیسس آن فeuerbach. اب جب سچ اور حقانیت اور معروضیت جو ہے وہ بیسیکلی تابع ہو گئے عمل اور تاریخ کے، تو اس سے بہت بڑی امپلیکیشن نکلتی ہے. اسی طرح اس پر میں بھی آؤں. اسی طرح ایک اور جو امپلیکیشن اس سے نکلتی ہے، اور مارکس اپنی اور تحریروں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو لاجک کی کیٹیگری جنرل اور پرٹیکولر، یہ وہی مسئلہ ہے سبجیکٹ آبجیکٹ کا، کہ جنرل اور پرٹیکولر یا آفاقیت اور مخصوصیت کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے. کیا ہم کسی آفاقی سچ تک پہنچ سکتے ہیں اپنی مخصوص پوزیشنلٹی کے ذریعے، اپنے مخصوص تجربات کے ذریعے، اپنے مخصوص عمل اور عوامی نظریات کے ذریعے؟ مارکس یہ کہتے ہیں کہ آفاقیت یا جنرل کیٹیگریز اپنے آپ میں کبھی نہیں ہوتی. اس کی بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. وہ یہ کہ اب ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن کبھی کوئی آپ کو جنرل انسان نہیں ملے گا، آپ کو مخصوص انسان ہی ملیں گے. خرم ملے گا، یونس راہو ملے گا، افسا ملے گی، ایسے ہی. یعنی کہ یہاں میں کہہ دوں کہ بھائی فروٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم کو جنرل فروٹ نہیں نظر آئے گا. آپ کو آم نظر آئیں گے، کیلے نظر آئیں گے، سیب نظر آئیں گے، شریفے نظر آئیں گے، اینڈ سو آن. یعنی کہ جنرل کیٹیگری تک بھی پہنچ جو ہے وہ مخصوصیت یا پرٹیکولیرٹی کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کو جنرل کیٹیگری کبھی ہوا نہیں نظر آئے گی، جس طرح کہ میں نے فروٹ کی مثال دی، انسان کی مثال دی. مارکس یہ جو بات، ایک تو تاریخیت والی بات، امن والی بات، اور جنرل اور پرٹیکولر کے درمیان رشتہ، یعنی کہ آفاقیت اور مخصوصیت کے درمیان رشتہ ہے، اس کو لے کر وہ تنقید پر آتا ہے سیاسی معاشیات کی، جو کلاسیکل سیاسی معاشیات. جیسے کہا گیا کہ اپنے پہلے طور پر، پہلی جہت میں، پہلے اسٹیپ میں وہ فلسفے کے مسئلہ حل کرتا ہے، اور فلسفے کے مسئلے حل کرتا ہے. کہتے ہیں فلسفے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو عمل کا مسئلہ ہے. یہ عمل اور اس پر ہماری غور و فکر اور سوچ بچار کا مسئلہ ہے. اس لیے گرامشی نے مارکسزم کو بعد میں آ کے کہا تھا فلاسفی آف پریکٹس، فلسفہ عملی غور و فکر. تو اب سیاسی معاشیات کی طرف جب مارکس کو کیا کہتا ہے، یہ گرونڈریسا ہے. گرونڈریسا جو ہے نا وہ جرمن میں گرونڈریسا کو گراؤنڈ ورک کہا جاتا ہے، گراؤنڈ ورک کو گرونڈریسا کہا جاتا ہے. گرونڈریسا بیسیکلی مارکس کے 1857 اور 1878 کے جو نوٹس ہیں، اس کے جو بیسیکلی کیپٹل لکھنے کے لیے، جو اس کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے کیپٹل لکھنے کے نوٹس بنا رہا ہے،
اس کو پھر بعد میں ضروری کے طور پر چھاپا گیا سوویت یونین میں. اور ظاہر مارکس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ڈائلیکٹکس پر ایک کتاب لکھے, میتھڈ پر ایک کتاب لکھے. ظاہر سی بات ہے اس کی بہت ساری خواہشات تھیں جو پوری نہیں کر پایا, اگر وہ کرتا اس کا سوچنا ختم ہو جاتی. لیکن جو میتھڈ پر جو کتاب نہیں لکھ پایا, لیکن میتھڈ پر اس کی ایک تحریر ہے جو بہت ہی کانسنٹریٹ طریقے سے وہ اپنے میتھڈ کو ڈسکس کرتا ہے, اور وہ ہے گرونڈریسا کا جو انٹروڈکشن ہے. یہ انگریزی میں پڑھا ہوا انٹرنیٹ پہ. گرونڈریسا کا انٹروڈکشن وہ ایکچولی عملی طور پر دکھاتا ہے کہ اس کا میتھڈ ہے کیا, کہ ڈائلیکٹکس کو کس طرح وہ آپریشنلائز کرتا ہے. اس طرح میں نے کبھی موٹی موٹی بات کی. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ ادھر بھی سیاسی معاشرے کی تنقید کرتا ہے. یہ جو پہلا کوٹ ہے جو ادھر سے, اور یہ ادھر جو کلاسیکل سیاسی معاشرے ہیں جن کی جیسے کہ میں نے کہا نمائندگان ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو, ان پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یار انہوں نے ان کی بہت ساری جو ہے نا وہ خدمات ہیں, ان کی بہت ساری خدمات ہیں, لیکن یہ سارے بھی ان کی خدمات ہونے کے علاوہ کہ ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو زمانے کے بڑے یعنی کہ معیشت دار تھے, بلکہ معیشت اکنامکس اپنے طور پر ایک ڈسپلن طور پر اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا, سیاسی کے معاشیات میں پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا تھا. اس میں وہ کہتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص طرز پیداوار کو, پروڈکشن کو, ایک مخصوص پروڈکشن کو جنرل پروڈکشن بناتے ہیں. یعنی کہ سرمایہ داری نظام میں جو مخصوص طریقے سے پیداوار ہوتی ہے, مخصوص طریقے سے اشیاء اور ایکسچینج اور اس کا جو پورا معاملہ چلتا ہے, اس کو وہ تاریخ سے ماورا سمجھتے ہیں. یعنی کہ ایک مخصوص کیٹیگری کو وہ ان کی مخصوصیت میں دیکھنے میں اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. جبکہ وہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے پہلے بھی بات کی جنرل پرٹیکولر والی جو فروٹ کے مثال میں دی, کہ مقصد ہے کہ کسی بھی کیٹیگری کو اگر آپ لیں, وہ ادھر پروڈکشن کی جو ہے وہ مثال استعمال کر رہے ہیں, جو پیداوار کی مثال استعمال کر رہے ہیں, اس میں ہمیں وہ ایلیمنٹس الگ کرنے ہوں گے جس کے ذریعے وہ اپنی مخصوصیت پکڑتی ہے, اپنی مخصوص شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. کیونکہ جنرل کیٹیگری کبھی بھی اپنے آپ میں جنرل طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی. پروڈکشن ان جنرل کبھی ہمیں نظر نہیں آئے گی. ہمیں غلام دور کی پروڈکشن نظر آئے گی, ہمیں سرمایہ دار دور کی جو ہے وہ سرمایہ دارانہ دور کی جو ہے وہ پیداوار نظر آئے گی, ہمیں نیو لبرل دور کی پیداوار نظر آئے گی, لیکن پروڈکشن ان جنرل ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ کہتا ہے کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک مخصوص قسم کا ذریعہ پیداوار, مخصوص قسم کا پیداواری عمل جو کہ سرمایہ داری کا پیداواری عمل ہے, اس کو اپنی مخصوصیت اور اپنی مخصوص تاریخیت میں سمجھنے کے بجائے اس کو جنرلائز کر دیا. کیونکہ جنرلائز کر دیا تو پھر وہ فکری ہو گئی کہ بھائی اگر انسانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو بیچا ہے اور ہمیشہ پیسے کے ذریعے اور پروفٹ کے لیے, منافع کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں, اگر یہی طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے اسی طرح. جبکہ مارکس کہتا ہے کہ یہ اگر ہم وہی بات ہے کہ تاریخ کو اور سچ کو اور معروضیت کو اپنی تاریخیت میں دیکھیں, اپنی عملی تاریخیت میں دیکھیں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ بھائی یہ ہمیشہ سے اس طرح نہیں تھا. کسی اور دور میں کسی اور جگہ پر ایک الگ طریقوں سے بھی پیداوار ہو سکتی ہے. اور اس نے جو کرٹیک کی ہے کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کی, وہ اسی بنیاد پہ کی ہے کہ وہ ایک مخصوص طرز پیداوار کو تاریخ سے ماورا اور انسانی عمل سے ماورا ایک اٹل حقیقت یا ایک اٹل معروضیت کے طور پر کھڑا کر دیں. اب اس کی جو ہے نا وہ کچھ امپلیکیشن ہیں. وہ یہ کہ پوری سیاسی معاشیات میں, تمام سیاسی میں, پوری اکنامکس میں, تمام ڈبیٹ جتنی برانچ میں اکنامکس ہے, اس پہ ڈبیٹ ایک سوال پہ کھڑی ہے, وہ یہ کہ پروفٹ کیا ہوتا ہے, منافع جو ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے, وہ کہاں سے ابھرتی ہے, منافع کا اوریجن کیا ہے. اس میں جو نیو کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں, یا جس کو مارکس ولگر پولیٹیکل اکانومی کہتا تھا, اس کی ایک جو ہے وہ جواب ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ منافع جو ہے پیدا ہوگا. یا جو نیو کلاسیکل اکنامکس میں ایکچولی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے بھی زیادہ مارجنل یوٹیلیٹی کی تھیوری استعمال کی جاتی ہے. کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی جو زمانے جس کو میں نے کہا سب سے جو نمائندگان تھے وہ ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو تھے, وہ بھی اسی سوال پہ پھنسے ہوئے تھے کہ بھائی یہ جو سرپلس ہے, یہ جو زائد پیداوار ہے اور قدرے زائد جو پروفٹ ہے جس کو ہم سرپلس ویلیو کہتے ہیں, یہ کہاں سے آتی ہے. لیکن مارکس کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس مسئلے میں پھنس گئے کہ یہ اس کو سالو نہیں کر پاتے, کیونکہ انہوں نے یہ بات تو اخذ کر لی کہ جی تمام کسی بھی چیز کی جو قدر ہے, جو ویلیو ہے, وہ اس کے اندر کا جو لیبر ہے, جو اس کے اندر جو محنت ہے, اس پر اس کا دام مدار ہے. لیکن اگر اس کے اندر آپ سمجھیں کہ اگر یہ گلاس ہے یا آئی فون ہے, تو اس کے اندر کچھ خام مال جاتا ہے,
اور کچھ جو ہے نا وہ محنت جاتی ہے, ان کی جو لیبر جاتا ہے. اب اگر خام مال جو ہے وہ 100 روپے کا جاتا ہے اور محنت بھی 100 روپے کی جاتی ہے, اور یہ 200 روپے سرمایہ دار نے اگر اس کو خرچ کیے تھیوریٹیکل, اور کاسٹ آف پروڈکشن پہ بیچا جاتا ہے, تو پھر منافع کہاں سے آئے گا؟ پوری کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کا اس بارے میں جواب دیتا ہے ایڈم اسمتھ, ڈیوڈ ریکارڈو کا. ایڈم اسمتھ نے وہ 3 مختلف تھیوری کا منافع کی, لیکن ایک جو سب سے مستند ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کی تھیوری, کہ بھائی چیزوں کی ویلیو وہ ہوتی ہے جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے. لیکن اگر ویلیو میں چیزوں کی کاسٹ آف پروڈکشن میں مثال کے طور پر کا خام مال اور محنت جا رہی ہے اور دونوں کا معاوضہ ایکول ہے, تو پھر پروفٹ کا تو اوریجن ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پروفٹ کہاں سے آئے گا. مارکس کہتا ہے یہاں پر وہ جو تاریخ والا پرابلم ہے وہ آتا ہے. کہتا ہے کہ اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ چیز اس طرح کیوں بن رہی ہے کہ اس کو بیچا جائے گا مارکیٹ میں, اگر آپ اس کی تاریخی مخصوصیت نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ بھی نہیں سمجھیں گے کہ منافع کہاں سے آتا ہے. مثال کے اوپر وہ جو یہ کیپٹل سے اس کا کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اکانومی نے آج تک یہ سوال نہیں پوچھا کہ چیزوں کی جو قدر ہے وہ ویلیو کے ذریعے ہی کیوں, یعنی کہ وہ یہ جو تبادلے والی جو ویلیو, ایکسچینج ویلیو جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہی کیوں اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. بعد میں جا کے کہتا ہے کہ ایڈم اسمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو دا بیسٹ ریپرزینٹیو آف دا اسکول, ان کو کریڈٹ دے رہا ہے, کریڈٹ از ڈیو. کہتے ہیں they treat the form of value as a thing of no importance. اس مخصوص شکل میں جو ہے وہ زائد پیداوار کیوں ابھرتی ہے, جس کو ہم قدر زائد یا سرپلس ویلیو کہتے ہیں, جس کو ہم منافع کہتے ہیں. زائد پیداوار تو فیوڈل دور میں بھی ہوتی تھی, زائد پیداوار یعنی کہ سرپلس غلامی کے دور میں بھی ہوتی تھی, زائد پیداوار آج بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کی شکل مختلف ہے, اس کا فارم مختلف ہے. مارکس کہتا ہے اس فارم کی تاریخیت کو سمجھنا بہت اہم ہے, کیونکہ اگر اس فارم کی تاریخیت نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ منافع کیوں, کس طرح پیدا ہوتا ہے, کہاں سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے اس کا ٹائٹل کہتے ہیں کہ دا امپورٹنس آف فارم. وہ کہتے ہیں کہ یس اس کا جو جوہر ہے, اس کا جو ایسنس ہے وہ سرپلس پروڈکشن ہے, وہ زائد پیداوار ہے, لیکن اس کی مخصوصیت ہمارے دور میں ہے پروفٹ, کہ مارکیٹ کے ذریعے پروفٹ کی چیزیں اس لیے بنائی جائیں, چیزیں اس لیے بنائی جائیں کہ ان کو مارکیٹ میں منڈی میں بیچا جائے, اور اس خرید و فروخت کے عمل سے جو ہے نا وہ پھر جو ہے وہ قدر زائد جو ہے اس کو ہمارے سامنے بناتی ہے, قدر زائد سرپلس ویلیو آف پروفٹ. تو مارکس کہتے ہیں کہ ہمیں ایکچولی یہ سمجھنا پڑے گا کہ محض زائد پیداوار نہیں بلکہ قدر زائد یعنی کہ سرپلس ویلیو کے فارم میں اس مخصوص شکل میں زائد پیداوار کیوں ہمارے سامنے ہے, اور وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اگین اس نظام کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا. انفیکٹ اس نظام کی تاریخ کو سمجھ کے ہی, اس فارم کی, اس مذہب کی تاریخ کو سمجھ کے ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ منافع یا قدر زائد کہاں سے ابھرتا ہے. اس کی کیا مطلب ہے, میں دو سے جیسے کہ میں نے کہا کہ تاریخی طور پر مخصوص بات کرنا, فارم کی یعنی کہ اس مخصوص شکل کی مخصوصیت اور تاریخیت سمجھنا. اب مارکس وہی بات جس طرح وہ پروڈکشن والی جو کرٹیک اس نے کی تھی کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی کی, وہ کہتا ہے کہ یار سرمایہ دارانہ دور میں, سرمایہ دارانہ نظام میں لیبر محض لیبر نہیں ہوتا. ہم جب منڈی میں جاتے ہیں, اپنے آپ کو میں بیچتا ہوں حبیب یونیورسٹی کو یا آئی ٹی اے کو یا کراچی یونیورسٹی کو یا لیورپول یونیورسٹی کو, تو میں اپنا لیبر نہیں بیچ رہا ہوتا. مارکس کہتا ہے میں اپنی قوت محنت یعنی کہ لیبر پاور بیچ رہا ہوتا. لیبر اپنے آپ میں ایک جنرل کیٹیگری ہے. لیبر وہ انسان کا جوہر ہے, اس کے ذریعے وہ انسان سے اور انسان ماورائے انسان فطرت سے یعنی کہ نان ہیومن نیچر سے اپنا رشتہ بناتا ہے. لیکن اس جو ٹو سائڈڈ ریلیشن شپ ہے انسانوں کا انسان سے اور انسان کا نیچر سے یا نان ہیومن نیچر سے, انسانی نیچر کا حصہ ہے, یہ تاریخی طور پر مخصوص اشکال میں ہمارے سامنے ہے. تو وہ جو جنرل لیبر ہے, وہی جیسے میں نے بار بات کی کہ جنرل کیٹیگری کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے, اپنی افاقیت کو مخصوصیت کے ذریعے سمجھنا ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سرمایہ نظام میں ہم لیبر نہیں بیچتے, لیبر ٹائم بیچتے ہیں, اپنی قوت محنت لیبر پاور بیچتے ہیں. لیکن لیبر مثال کے طور پر غلام دور میں کوئی غلام ہے, کیا آپ غلام ہوتے تھے, وہ لیبر کے طور پر ان کو پورا خرید لیا جاتا تھا, ان کے مخصوص ٹائم پر نہیں, ان کی زندگی ہی جو ہے وہ مالک کی جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے.
اسی طرح جو اپنا فیوڈل دور میں ہم مزاروں کی، کسانوں کی، ہاریوں کی بات کریں تو بھائی اگر وہ سال اس زمین پہ، اس زمین کے موضوع پر جو ہے وہ محنت کرتا ہے یا کرتی ہے، اس میں اس کا حصہ بٹائی نہیں ہوتا، جو 6 مہینے کا جو سامان ہے وہ آپ کا، 6 مہینے کا جو ہے وہ جاگیردار کا. مارکس کہتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کسی جاگیردار کے تابع نہیں، یا آپ کسی غلاموں کے جو مالک ہے اس کی ملکیت نہیں. آپ اپنے آپ میں ایک لیول پہ آپ کے پاس ایک ڈبل فریڈم ہے، ڈبل آزادی ہے. ڈبل آزادی کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی آزادی ہے کہ میں اپنے آپ کو IBA کو بیچ دوں، اپنی جو قوت محنت ہے، میں کراچی یونیورسٹی کو بیچ دوں، میں لیورپول یونیورسٹی کو بیچ دوں، میں آکسفورڈ یونیورسٹی کو بیچ دوں. لیکن بیچنا مجھے ضرور ہے، لیکن یہ بھی فریڈم ہے، یہ بھی آزادی ہے کہ میں کسی کو بھی بیچ سکتا ہوں اپنے آپ کو اپنی زندہ رہنے کے لیے، لیکن یہ بھی آزادی ہے کہ میں نہ بیچ کے فاقہ کشی کروں. دا فریڈم ٹو سیل ٹو اینی ون اینڈ فریڈم ٹو اسٹارٹ. کہتا ہے یہ ڈبل آزادی ہے سرمایہ کے ساتھ. اس میں جو مخصوص فارم آف لیبر ہے، جو مخصوص شکل ہے، مظہر ہے لیبر کی، اس کی یہ مخصوصیت ہے کہ میں فرد کے طور پر انفرادی لیول پہ میں آزاد ہوں. جیسے کہ میں نے کہا بھائی میں سوئی گیس کو بھی میں کو بیچ سکتا ہوں، میں ڈیزل کو بھی بیچ سکتا ہوں، میں IBA کو بھی، کراچی یونیورسٹی کو بھی اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن بیچنا مجھے ضرور ہے، یعنی فرد کے طور پہ میں آزاد ہوں، تو فرد کے طور پہ میں غلام ہوں. اگر میں نہیں بیچوں گا اپنے آپ کو تو پھر میں فاقہ کشی کروں گا یا کروں گا. یہ اس کو کہتا ہے ڈبل فریڈم. اچھا، اس مخصوص شکل میں لیبر کا ابھرنا، محنت کا اس مخصوص شکل میں ابھرنا کہ میں اپنے آپ کو یہ پیس میل طریقے سے بیچ سکوں کہ بھائی میں گیا فیکٹری میں، میں نے آج اپنے آپ کو 10 گھنٹے کے لیے اپنی سروسز آفر کی اور پھر انہوں نے مجھے اس حساب سے معاوضہ دیا. اس کو مارکس کہتا ہے کہ یہ لیبر پاور کے طور پہ ہم اس کو کنسیپشنائز کرتے ہیں کہ ہم اپنا لیبر ٹائم بیچتے ہیں، لیبر نہیں بیچتے. اور ادھر ہی سے وہ پھر سرپلس ویلیو یا منافع کا جو ماخوذ ہے، منافع کی جو جوہر ہے، منافع کی جو ایسنس ہے وہ نکالتا ہے. وہ کہتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو بظاہر ایکول ایکسچینج ہے کہ آپ گئے، آپ نے فیکٹری میں کو 10 گھنٹے کے لیے بیچا اور آپ کو لگا کہ آپ کو 10 گھنٹے کا معاوضہ مل گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معاوضہ مل رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنے کا. یاد رکھیں کسی بھی شے کا، کلاسیکل پروڈکٹ اکانومی میں بتائیں، کسی بھی شے کو کا جو کاسٹ ہوتا ہے وہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے. تو اگر لیبر پاور ایک کموڈٹی ہے، ایک جنس ہے مارکیٹ میں تبادلہ اور کیا کہتے ہیں تبادلے کی اور بیچنے کی، خریدنے کی، تو اس کی کاسٹ کیا ہے؟ وہ جو اس کی ریپروڈکشن کی ہے. مارکس کہتے ہیں کہ جو لیبر پاور کی جو ریپروڈکشن ہے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو 1 دن کے لیے بیچا کام کرنے کے لیے، 12 گھنٹے کا دن، آپ کو اس کو جو معاوضہ ملا وہ اس کی ایکویویلنٹ ہے جو آپ نے 6 گھنٹے میں بنایا، اور جو باقی 6 گھنٹہ ہے وہ بیسیکلی مارکس کہتا ہے سرپلس لیبر ٹائم ہے. وہ ہے بیسیکلی راز سرپلس ویلیو کا، تو منافع کہاں سے ملتا ہے. ایک بظاہر ایک سرفیس لیول پہ ایکول ایکسچینج ہے، آپ گئے، اس نے آپ اس کے پاس خام مال کا سرمایہ دار کے پاس، اس کے پاس فیکٹری ہے، آلات ہیں، مشینیں ہیں، تو آپ کے پاس کیا ہے؟ بیچنے کو صرف اپنی قوت محنت. آپ کے پاس ڈبل آزادی، آپ بیچ سکتے ہیں یا فاقہ کشی کر سکتے ہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو بیچا تو آپ کو معاوضہ وہ ملا جو آپ کو ریپروڈیوس کر سکے. لیکن آپ نے جو انرجی لگائی، آپ نے جو لیبر پاور صرف کی، اس سے جو قدر پیدا ہوئی، اس سے جو ویلیو پیدا ہوئی وہ 10 گھنٹے کی ہے. آپ نے اس میں جو اپنی ریپروڈکشن کا جو مال ہے وہ 6 گھنٹے میں بنایا. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دن میں 10 گھنٹے میں 200 روپے کی چیزیں بنائی، لیکن آپ کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن 100 روپے، تو بیسیکلی آپ نے 10 گھنٹے کے دن میں 5 گھنٹے میں اپنا کام تو پورا کر لیا، جو 5 گھنٹے ایکسٹرا ہے وہ آپ کے سمجھ آ کے لیے وہ ہے جو مارکس کہتا ہے سرپلس لیبر ٹائم، جدھر سے نکلتا ہے قدر زائد اور سرپلس ویلیو. لیکن سرپلس لیبر ٹائم تک پہنچنے کے لیے اس کو کیا کنسیپچلائز کرنا پڑا؟ لیبر پاور. لیبر پاور کو کنسیپچلائز کرنے کے لیے اس کو تاریخ کی مخصوص فارم لیبر کی سمجھنی پڑی. کیونکہ لیبر پاور جیسے میں نے کہا لیبر کی یا محنت کی یا قوت محنت کی مخصوص فارم ہے، تاریخی طور پر مخصوص فارم ہے. اس کی پری کنڈیشن کیا ہے جو میں نے آپ سے بات کی؟ پری کنڈیشن اس کی کیا ہے کہ آپ کے پاس ذرائع پیداوار کی کوئی ملکیت نہ ہو. اس ایک بات سے کہ فارم کی امپورٹنس کہ
زائد پیداوار سرپلس ویلیو کی شکل میں ابھرتی ہے، یعنی کہ قدر زائد کی شکل میں ابھرتی ہے، قدر زائد کے مظہر میں ابھرتی ہے. اس سے اس نے یہ بات اخذ کی کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ کون سا مخصوص قسم کا لیبر ہے، کون سی مخصوص قسم کی محنت کی شکل ہے جو اس قسم کی زائد پیداوار پیدا کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ویج لیبر ہے یا ایبسٹریکٹ لیبر ہے. ویج لیبر سے کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ جو ہے کے پاس کو ڈبل آزادی ہے، آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی کے مزارے نہیں ہیں، آپ فرد کے طور پر آزاد ہیں اور طبقاتی طور پر آپ غلام ہیں. اس کی پری کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کو یا کمیونٹی کے طور پر یا ایک طبقاتی لیول پہ ہمیں ذرائع پیداوار سے الگ کیا جائے. جب ہمارے پاس اپنے ذرائع پیداوار نہ ہو، ہمارے پاس اپنی زمین نہ ہو، ہمارا پاس اپنی مشینیں نہ ہو، اپنے سافٹ ویئر نہ ہو، سافٹ ویئر پہ پیٹنٹ نہ ہو، آپ کام ہی نہیں کر سکتے. اس پر جو قبضہ ہے، اس پر قبضہ نہ رہے، اس کی جو ملکیت ہے وہ کسی اور کی ہے. جب آپ کے پاس ذرائع پیداوار نہیں ہوں گے تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے اپنی جو قوت ہے محنت وہ بیچنی پڑے گی. لیکن اس کی پری کنڈیشن کیا میں نے کہا کہ لوگوں کو یا ایک سماجی لیول پہ ایک محرومی یا ڈسپوزیشن کا پروسیس ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ذرائع پیداوار سے الگ کیا جاتا ہے. ادھر تاریخ آ گئی کہ آپ نے ایسا طبقہ پیدا کرنا ہے جس کے پاس اپنی قوت محنت بیچنے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. تو اس بات سے کہ پولیٹیکل اکانومی نے، کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی نے فارم کو، یعنی کہ محنت کی مخصوص شکل اور زائد پیداوار کی مخصوص شکل کو، زائد پیداوار یعنی کہ سرپلس کی مخصوص شکل سرپلس ویلیو، محنت یعنی کہ لیبر کی مخصوص شکل لیبر پاور، اس کی مخصوصیت کو نہ سمجھا اور اس کی تاریخیت میں جانے سے مارکس نے یہ بتایا کہ بھائی اس پورے نظام کی بنیاد اس بات پہ کھڑی ہوئی ہے کہ ایک طبقے کے پاس ذرائع پیداوار پر ملکیت ہے اور ایک طبقے کے پاس ذرائع پیداوار پر ملکیت نہیں ہے. اور کیونکہ وہ نہیں ہے اس لیے اس طبقے کے پاس ایک ڈبل فریڈم ہے، ڈبل آزادی ہے، اور وہ مجبور ہے زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے میں. یہ بات کلیئر ہے؟ یعنی کہ یہ وہی بات ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک فارم آف لیبر جو تبادلہ ہو سکے جس کا ایبسٹریکٹ لیبر، اسپیسیفک فارم آف سرپلس یعنی کہ اسپیسیفک فارم زائد پیداوار کی ایک مخصوص شکل، تاریخی اور عملی طور پر مخصوص شکل یعنی کہ قدر زائد سرپلس ویلیو جس کا جو میجر ہے وہ سرپلس لیبر ٹائم ہے. اور اس کی پری کنڈیشن کیا ہے؟ ڈسپوزیشن. ایک سماجی اور عوامی لیول پر لوگوں کو ذرائع پیداوار سے لگانا جس کے تحت پھر وہ مجبور ہو کہ اپنی جو قوت محنت ہے اس کو بیچنا پڑے، چاہے وہ ایک ارتقا اسٹور کو بیچیں یا سوئی گیس کو بیچیں یا حبیب یونیورسٹی کو بیچیں یا کراچی یونیورسٹی کو بیچیں، لیکن بیچنا ضرور ہے. یعنی کہ ایک فلسفے سے فارم اور فارم سے وہ تاریخ اور تاریخ سے وہ پولیٹیکل اکانومی پر آتی ہے. یہ ٹرانزیشن آپ. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بات میں نے آپ سے ساری کر لی ہے، اس کو میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں کہ تمام اکنامکس میں پولیٹیکل اکانومی میں ڈبیٹ ہی یہ تھی کہ ویلیو کیا چیز ہوتی ہے، چیز جب بکتی ہے جس قیمت بکتی ہے اس کی اشیاء کیا ہوتی ہے. اور وہ تب سب کے سب اس پہ پھنس گئے تھے کہ اگر چیزیں کاسٹ آف پروڈکشن پہ بکتی ہیں تو پھر منافع کی کوئی گنجائش ہی نہیں. کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے؟ خام مال 100 روپیہ، لیبر 100 روپیہ، پھر منافع کہاں سے آیا؟ مارکس کہتا ہے نہیں، مارکس کہتا ہے لیبر قوت محنت وہ ایک مخصوص شے ہے، ایک مخصوص کموڈٹی ہے جو اپنے عمل کے ذریعے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ قدر پیدا کرتی ہے. تو مارکس کہتا ہے جب کسی چیز کی جو ویلیو ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کانسٹنٹ کیپٹل، کانسٹنٹ کیپٹل کیا سمجھ لیں؟ مشینوں کا خام مال فیکٹری میں آپ نے رینٹ دینا ہے وہ کانسٹنٹ کیپٹل ہے. ویریبل کیپٹل بیسیکلی جو مزدور کا معاوضہ ہے، اور سرپلس ویلیو. مزدور یا مزدور طبقہ جب خام مال پہ ایکٹ کرتا ہے، جب سرمایہ پہ ایکٹ کرتا ہے، اس سے جو ویلیو پیدا کرتا ہے اس کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے. اس کو معاوضہ وہ ملتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کو زندہ رکھ سکے، اور جو ویلیو پیدا کرتا ہے وہ ایکسٹرا ہوتی ہے، جو ایکسٹرا ہوتی ہے وہ سرپلس ویلیو. یہ بیسیکلی کل ماخوذ ہے. ادھر سے اتنی ساری امپلیکیشن نکلیں گی ابھی 2 منٹ میں یاد کریں گے. اور یہ ڈفرینشیل اسپیچ ہے، یہ منفرد چیز ہے کہ جو ایک منفرد جواب ہے، جو ایک مختلف جواب ہے مارکس کا اس پورے سوال پہ، اس پر تمام اکنامکس کھڑی ہوئی اور آج بھی کنفیوزڈ ہے انلیس کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں. میرے خیال میں کہ بھائی ویلیو یا کسی بھی چیز کی قدر
یا عام عرف عام میں قیمت میں کے 3 کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں؟ کانسٹنٹ کیپٹل یعنی کہ خام مال، کیا کہتے ہیں کہ مشینیں، را مٹیریل، رینٹ وغیرہ اس طرح. ویریبل کیپٹل یعنی کہ جو آپ معاوضہ دیتے ہیں لیبر کو وہ، اور پھر اس کے اوپر سے سرپلس ہے. اب اس ایک ایکویشن سے تھوڑی سی مجھے اب میتھ کرنی پڑے گی آپ کے ساتھ. اس ایک ایکویشن کی بہت ساری امپلیکیشن ہیں. اور جیسے میں نے کہا یہ اس نتیجے میں وہ فلسفے سے ہوتا ہوا ہے، نہیں یہ کوئی محض ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، اس سے وہ فلسفے سے ہوتا ہوا ہے. اب اس کی بہت ساری امپلیکیشن ہیں. ایک تو سمپل یہ کہ بھائی اگر سرمایہ دار اپنا منافع بڑھانا ہے تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر بتائیں اس ایکویشن کو دیکھتے ہوئے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اس کو کم کریں. ایک تو یہ کہ مزدور کی تنخواہ کم کر دیں یا سرپلس ویلیو بڑھا دیں. یعنی کہ اگر پہلے 8 گھنٹے کام کر رہے تھے جس میں سے 4 گھنٹے آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن ہے، آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن میں 4 گھنٹہ ایکسٹرا ہے، اس 4 گھنٹے کو 6 گھنٹہ کر دیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی اور؟ پرائز بڑھا دیں. ٹھیک ہے، پروڈکشن کی ایفیشنسی بڑھا دیں. ایسی کہ بھائی ہاں کہ یا تو آپ سمپل 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام کریں، یا آپ ایسا کریں کام ہے 8 ہی گھنٹہ کریں لیکن 100 آئی فون کے بجائے اس 8 گھنٹے میں 150 آئی فون بنواؤ. تو کیا ہوگا کہ پروڈکشن کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. اس کے لیے مارکس 2 مختلف ٹرم استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ کہ بھائی کہ 8 سے 10 گھنٹہ کام کرنا شروع ہو جائے کہ آپ نے سب کچھ آپ نے کانسٹنٹ رکھا، سی بھی کانسٹنٹ ہے، بی بھی کانسٹنٹ ہے، آپ نے ایس بڑھا دیا، سرپلس ویلیو یعنی قدر زائد بڑھا دیا. اس کو وہ کہتا ہے ایبسولوٹ سرپلس ویلیو. ایک طریقہ ہے پروفٹ کو بڑھانے کا، قدر زائد بڑھانے کا ایبسولوٹ سرپلس ویلیو کہ بھائی 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے اکثر یہی ہوتا ہے. ہمارے قوانین میں 8 گھنٹے لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں 12 گھنٹے کا. کیونکہ مارکس کا کیپٹل میں جو اس کی جو مشہور مارکس تصویر ہے، ایک پورا چیپٹر ہے ورکنگ ڈے کے اوپر. سب سے کمال چیپٹر ہے کموڈٹی کیپٹلزم کے علاوہ، اور وہ آسان بھی ہے پڑھنے کے لیے. پہلے دو تو بہت مشکل ہے. یہ ورکنگ ڈے کا چیپٹر وہ پڑھنا چاہیے کہ وہ ریٹن میں جو ورکنگ ڈے کے اوپر اسٹرگل کی، جو 8 گھنٹے کا جو دے رہے ہیں، یہ کوئی فطری طور پر ہمیں نہیں دیا شرافیوں نے، ہم نے لڑ کے لیا، ہمارے لوگوں نے لڑ کے لیا ہے. اس کے اوپر تو پوری جدوجہد کی برطانیہ میں، اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے اور جس میں وہ دکھاتا ہے پوری جدوجہد ایکچولی اسٹیٹ کی رپورٹس کے ذریعے. لیبر ڈپارٹمنٹ، لیبر بیوروکریسی کی رپورٹیں نکال کر دکھاتا ہے کہ کس طرح جدوجہد ہو رہی ہے اگر وہ لا پاس ہو جائے. سو ایک طریقہ ہے ایبسولوٹ سرپلس ویلیو کے ایس کو بڑھا دیا جائے، 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کرنا. ایک طریقہ جو ساتھی نے پیچھے کہا کہ پروڈکٹیوٹی بڑھا دی جائے کہ آپ کیا کریں، مشینیں لے آئیں، ٹیکنالوجی لے آئیں، انوویشن لے آئیں. اس میں جو پہلے 8 گھنٹے میں کیا کہتے ہیں 100 آئی فون بنتے تھے، اب 20 آئی فون 200 آئی فون بنے گے. اس کو مارکس کہتے ہیں ریلیٹو سرپلس ویلیو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی لیبر کی پہلے کاسٹ تھی 200 روپے یا 50 روپے سمجھو. جو 50 روپے کی اشیاء وہ پہلے 4 گھنٹے میں بناتا تھا یا بناتی تھی. اب کیونکہ پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے تو وہی 50 روپے کی اشیاء وہ 2 گھنٹے میں بنا سکتی ہے یا بنا سکتی ہے. تو باقی جو 6 گھنٹے بچ گئے وہ بیسیکلی سرپلس لیبر ٹائم. جو سرپلس لیبر ٹائم پہلے 4 گھنٹے تھا اب وہ 6 گھنٹے. مشین کے ذریعے پروڈکشن کی ایفیشنسی بڑھانے کے ذریعے جو طریقہ ہے قدر زائد سرپلس ویلیو کو بڑھانے کا، اس کے لیے مارکس اصطلاح استعمال کرتا ہے ریلیٹو سرپلس ویلیو. اور یہ دونوں پروسیس ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایبسولوٹ کا بھی کہ بھائی زیادہ سے زیادہ آپ سے کام کرایا جائے اور آپ کی پروڈکشن تیز سے تیز کی جائے. جب تک ٹیکنالوجی اور انوویشن اور مشینری سرمایہ کے اس میں ہوگی، اجارہ داری میں ہوگی، جب تک مشینری اور ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں آسائش کا وہ نہیں بن سکتا. کیونکہ C++S کی وجہ سے ہمیں جو لگتا ہے یار اتنی ٹیکنالوجی پھر بھی زندگی مشکل ہوتی چلے جا رہی ہے، ہم اس کو اپنی نفسانیت میں، اپنے وجود میں جو فیل کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے، جس بیگانیت کو، جیسے قسم کی ایلینیشن کو، جیسے قسم کی کہ پہلے ہم صرف 7-8 گھنٹہ کام کرتے تھے، اب صلاح ہر وقت گھنٹہ بچتا رہتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی اور انوویشن کی اجارہ داری ہے وہ ملکیت ہے، وہ سرمایہ کی. اور جیسے کہ کہا کہ سرمایہ دار طبقے کا
سرمائے کو قدر زائد کو بڑھانے کے دو طریقے معروف ہیں. ایبسلوٹ سرپلس ویلیو کہ دن کو بڑھا دیا جائے, یا ریلیٹو سرپلس ویلیو کہ انوویشن کر لی جائے, ٹیکنالوجی لے آئی جائے کہ وہی چیز جو پہلے 4 گھنٹے میں بنتی تھی اب 2 گھنٹے میں بننا شروع ہو گئی. یہ دو طریقے, تو یہ دو طریقے سے. اچھا, اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں, دو ریشوز بڑے سمپل ہیں کہ ریٹ آف ایکسپلائٹیشن یعنی کہ جو استحصال کی شرح, تو سمپل میتھمیٹکس ہے کہ بھائی قدر زائد کتنا ہے اور ویج کتنی مل رہی ہے, معاوضہ کتنا مل رہا ہے, ایس اوور وی. ریٹ آف ایکسپلائٹیشن کہ مزدور کا ایکسپلائٹیشن کس ریٹ پر ہو رہا ہے, وہ اس پر ہے کہ بھائی ایک دن میں اگر 100 روپے کا اس نے وہ بنایا, قدر زائد بنایا, اور 100 روپے اس کو ملے تو 1:1 کا ریشو ہو گیا. لیکن اگر آپ نے وہ بڑھا دی, ٹیکنالوجی بڑھا دی, تو اب وہ خود کا اس کا معاوضہ 100 روپے, بناتا وہ 200 روپے کی چیزیں ہیں یا بناتی 200 روپے کی چیزیں ہیں, تو ریٹ آف ایکسپلائٹیشن وہ 2 ہو گیا. تو ریٹ آف ایکسپلائٹیشن ایک ریشو ہے جس کے ساتھ مارکس کام کرتا ہے. دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپوزیشن آف کیپٹل, جو ساتھی نے کہا بھائی ایک طریقہ کیا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کریں کہ اسی 8 گھنٹے کے دن میں زیادہ سے زیادہ اشیاء پیدا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک کمپوزیشن آف کیپٹل, OCC کہا جاتا ہے مارکس سے. کہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے مشینری میں, سی میں, کانسٹنٹ کیپٹل میں, وہ OCC ہے, سی اوور بی. ٹھیک ہے, اس کو آرگینک کمپوزیشن آف کیپٹل کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک طریقہ ایبسلوٹ سرپلس ویلیو بڑھانے کا طریقہ ہے کہ ایس کو بڑھا دیا جائے, اور ریلیٹو سرپلس ویلیو یعنی کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سرپلس ویلیو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ سی اوور بی کو بڑھا دیا جائے. ایسے ہی ہے. اب اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اب سرمایہ دار طبقہ جو ہے نا بنیادی طور پر ایک نہیں کئی سارے لا حاصل انسالویبل تنازعات میں پھنسا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک طریقہ جو ساتھیوں نے کہا کہ سرپلس ویلیو یا قدر زائد بڑھانے کا کیا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ کام کرائیں, زیادہ سے زیادہ اشیاء پیدا کریں, یا ان کی ویج کم کر دیں, ان کی جو معاوضہ ہے اس کو دبایا جائے. اچھا, اب معاوضہ دبانا جو ہے, معاوضہ کم سے کم رکھنا, اجرت کم سے کم رکھنا, ایک انڈیویجول سرمایہ دار کے لیے یعنی کہ انفرادی سرمایہ دار کے لیے اٹ میکس ٹوٹل سینس. میں آپ کو جو ہے وہ 20 روپے کے بجائے 10 روپے دوں اور 80 بجائے 90 روپے کا پروفٹ لوں, میرے دوبارے نہیں آ رہے. لیکن جو میں اشیاء بنا رہا ہوں وہ کسی نے خریدنی نہیں ہے. اگر میں ایک انڈیویجول لیول پہ میرے لیے سینس بناتی ہے بات, لیکن ایک اجتماعی لیول پہ اگر تمام سرمایہ داری کرنا شروع ہو جائے کہ 20 سے 10 روپے معاوضہ کر دیں اور اشیاء زیادہ سے زیادہ بنائیں, زیادہ سے زیادہ بنائیں, اٹ میکس نو سینس. یہ خریدے گا کون؟ اس کو ہم کہتے ہیں اوور پروڈکشن کرائسس. مارکس میں ایک کرائسس یا بحران, سرمایہ داری میں بحران کا ایک طریقہ یہ اوور پروڈکشن. سمپلی یہ کہ آپ ویج سپریس کرو, معاوضہ سپریس کرو, پروڈکشن بڑھائے جاؤ, خریدنے کوئی نہیں ہے. ہر تھوڑی دیر بعد بحران, اتنا سارا سرمایہ جو ہے پھر وہ فاضل ہو جاتا ہے, اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے, یا گوداموں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں خریدنے کہیں. جس کو ہم کہتے ہیں اوور پروڈکشن کی کرائسس یا ریئلائزیشن کی کرائسس. اس کے الگ الگ نام ہیں, اوور پروڈکشن بھی کہتے ہیں, انڈر کنزمپشن بھی کہتے ہیں. لیکن بنیادی اس کا ماخوذ یہ ہے کہ بھائی اگر اجرتیں کم کری جائیں, جو کہ سینس بناتا ہے کہ انفرادی سرمایہ دار کے لیے, لیکن کلیکٹو کے طور پر میکس نو سینس. جو چیز فرد کے لیے, سرمایہ دارانہ نظام ایسا ہے جو فرد کے لیے چیز سینس بناتی ہے, جو فرد کے لیے کلی طور پر منطقی ہے, وہ طبقاتی لیول پہ مکمل طور پر پاگل پن ہے, اسکیزوفرینیا ہے. اس لیے لوکاش اور یہ سارے پوری ٹریڈیشن ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو ایک اسکیزوفرینیا پیدا ہوتا ہے, ایک عجیب قسم کا ڈسجنکچر ہے فرد میں اور سماج میں. اس کا ایک جو استعارہ ہے وہ یہ بیسیکلی ہے کہ بھائی واٹ میکس سینس فار دی انڈیویجول کیپٹلسٹ میکس نو سینس فار دا کیپٹلسٹ ایز اے کلاس. کہ جو فرد کے طور پر سماج دار کے لیے سمجھ آتا ہے, منطقی ہے, وہ مکمل وہ ایک طبقاتی لیول پہ ایک میکس نو سینس کہ بھائی اگر آپ معاوضے کا کمپیوٹر تو خریدے گا کون. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریئلائزیشن کی کرائسس یا انڈر کنزمپشن یا اوور پروڈکشن کی کرائسس, اور یہ بار بار آتی ہے سرمایہ دارانہ نظام. اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بات جو ہے وہ ہے سی اوور بی کی بات. ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنا, اس کے ذریعے اپنا پروفٹ بڑھانا یا شرح پروفٹ بڑھانا, یہ ایک بالکل فطری سی بات لگتی ہے ہمیں سرمایہ دارانہ نظام میں. لیکن اب اگر آپ تھوڑی سی میتھمیٹکس میں آپ کے ساتھ کروں کہ ویلیو جیسے میں نے کہا تھا سی پلس وی پلس ایس ہے, اس میں ایس کیا ہے؟ پروفٹ ہے.
क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, एस अगर हम न्यूमरेटर में डाल दें और सी प्लस वी, यानी कि जो तनासब होगा सी प्लस वी एक तरफ और एस एक तरफ, इसको हम रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। कि आपने कितना इन्वेस्ट किया सी में, यानी कि खाम माल, मशीनरी, रेंट वगैरह में, कितने पैसे लगाए आपने मजदूर के लिए अपनी, यानी कि जो खरीदने के लिए उजरत में, और उससे आपका मुनाफा कितना आया, एस। तो रेट ऑफ प्रॉफिट क्या बना, एस ओवर सी प्लस वी, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स। अब ऐसा करें कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड करना है, एस ओवर बी हो गया, सी ओवर बी हो गया, और v डिवाइड बाई वी 1 हो गया, ऐसे ही है। अब ये रेशो आपको याद आ रहा है, एस ओवर वी और सी ओवर वी क्या है, एस ओवर वी रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे ही, और सी ओवर वी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, यानी कि जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट होगी। अब मजे की बात ये कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगेन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, इनोवेशन में इन्वेस्ट करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इन्वेस्ट करना, एक इनफरादी सरमायादार के लिए मेक्स टोटल सेंस। उसने 100 रुपए की चीज 50 रुपए में बना ली, 8 घंटे में पहले वो 100 अशिया बनाता था या बनाती थी, अब जो है वो 200 बनवा रहे हैं। लेकिन ये हमें बता रहा है कि जितना ज्यादा सी ओवर बी का रेशो बढ़ेगा, यानी कि ओसीसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी सी ओवर बी, उसी तरह रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता जाएगा। ऐसे ही सिंपल मैथमेटिक्स है कि सी ओवर बी यानी कि टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एक लेवल पे सेक्युलर ट्रेंड ये है कि रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता जाता है। इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट के लिए बढ़ेगा, जब सब जनरलाइज हो जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, वैल्यू इज टू सी प्लस बी प्लस एस से बात मार्क्स बता रहा है। सो वही बात इंडिविजुअल यानी कि फर्द और इज्तिमाइयत के दरमियान में तजाद है समाधान में नाम कि व्हाट मेक्स सेंस फॉर द इंडिविजुअल मेक्स नो सेंस फॉर द क्लास। इंडिविजुअल कैपिटल के तौर पर ये टोटल सेंस में आता है, यार आप बार बार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, प्रोडक्शन को एफिशिएंट करो एंड सो ऑन। लेकिन जिस तरह जैसी वो टेक्नोलॉजी कुली तौर पर वो होती है, आपका रेट ऑफ प्रॉफिट वापस नहीं आ जाता है, नीचे आ जाता है, आपको मजीद इनोवेशन करनी है, मजीद रेट ऑफ प्रॉफिट नीचे आता है। इसको मार्क्स कहता है टेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट टू फॉल, टेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट टू फॉल, यानी कि रुझान है सरमायादारी निजाम में कि जो शरह मुनाफा है वो कम होता चला जाता है। अच्छा, आप इसके बड़े नताइज निकलते हैं। ये इक्वेशन आपके सामने है, ऐसे अगर सी ओवर बी बढ़ रहा है तो रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन में लिखा है एस ओवर बी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको एस ओवर बी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको बी को कम करना पड़ेगा और एस को बढ़ाना पड़ेगा। बी को कम करें और एस को बढ़ाएं तो वो क्या होता है, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक लेवल पे टेक्नोलॉजी को हमारी जिंदगी को आसान करना चाहिए, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी जब जनरलाइज होती है तो रेट ऑफ प्रॉफिट गिरता है, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए आपको इस्तेसाल बढ़ाना पड़ेगा, इस्तेसाल की शरह बढ़ानी पड़ेगी। जो मैंने आपको पहले बात की थी ना कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हम बाइख्तियार होकर बेइख्तियार हैं, ये तमाम चीजें बेइख्तियार होकर बाइख्तियार हैं, हम सब्जेक्ट होकर ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट होकर सब्जेक्ट है। ये अजीब सी जो उलट दुनिया हमें नजर आती है या महसूस करते हैं हम अपने वजूद में, ये महज हमारा जहनी खनकशार या कोई नजरियाती खन्नास नहीं है, कि दुनिया ही उलट है, दुनिया उलट है। कि जिधर आपने टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बढ़ाया, उधर आपने इन्वेस्टमेंट की इनोवेशन में, उधर रेट ऑफ प्रॉफिट नीचे आना शुरू हो गया। उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने एस ओवर बी बढ़ाना शुरू कर दिया कि जिस टेक्नोलॉजी से आपका काम आसान होना चाहिए था उससे आपका काम मजीद मुश्किल हो गया। पहले अब एस ओवर बी बढ़ाने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके कि भाई आपसे उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए। एक तरीका ये है, एक तरीका ये कि जो मशीनरी आई वो एक मशीन 10 बंदों का काम करती है, तो आप 10 बंदों का अगर काम करती है तो वो 10 के बजाय अब एक बंदा चाहिए वो चलाने के लिए, एक वर्कर चाहिए वो चलाने के लिए, तो आप उस एक वर्कर को कहोगे वो देखो 9 जो बाहर खड़े हैं वो तो तुम्हारी नौकरी के लिए खड़े हैं, तो ऐसा करो तुम ज़्यादा काम करो।
تو وہ ایبسولوٹ اور ریلیٹو سرپلس ویلیو دونوں چیزیں آ گئی. پھر ٹیکنالوجی جو کہ اگر سماجی کنٹرول میں ہو, سماجی اختیار میں ہو, تو ہماری زندگیاں آسان کرنے کا طریقہ ہو. لیکن ایکچولی کیا ہوا کہ وہ بھی ایک لیور بن گیا, وہ بھی ایک طریقہ بن گیا ایس اوور بی بڑھانے کا, کیونکہ ریٹ آف پروفٹ گرتا ہے, اس کو مینٹین کرنے کے آپ کو ایس اوور بی بڑھانا ہے. ایس اوور بی آپ کس طرح بڑھائیں گے؟ یا تو آپ ایس بڑھاؤ گے یا بی کم کرو گے. وی کیا ہے؟ معاوضہ, اجرت کیسے کم کرو گے؟ آپ کو یار تمہارے پاس نوکری دیکھو 9 کے پاس نہیں ہے, تم کم سے کم پہ کام کرو, ورنہ وہ کھڑے ہیں سارے یا وہ کھڑی ہوئی ہیں خواتین کام کرنے کے لیے. تو پھر کیا, آپ ایس اوور بی بڑھاؤ. یعنی کہ ایک چھوٹی سی بات سے, ایک چھوٹی سی ایکویشن سے کہ بھائی چیز کی قدر کیا ہوتی ہے, ہم مائکرو سے آلموسٹ میکرو اکنامکس پر آ گئے. یہ مارکس کا ایکچولی کمال ہے. اتنی سی بات ہے, تاریخ ہم میں فلسفے سے شروع ہوا, فارم کی اہمیت سے شروع ہوا, لیبر کی تاریخی سے شروع ہوا, اور ایک بہت بڑا ہم نے بتایا, یعنی کہ ایک بہت بڑے لیول پہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام پے در پے بحرانات کا شکار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر لیول پہ تضاد کا شکار ہے. وہ ایبسولوٹ سرپلس ویلیو کے حوالے سے بھی تضاد کا شکار ہے. وہ بھی کم کرے گا, معاوضہ کم کرے گا تو خریدے گا کون؟ اور وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرے گا تو وہ بھی اگین انڈیویجول کے لیے سینس بناتا ہے, اجتماعی طور پر سینس نہیں بناتا. تو وہ پے در پے ہر قدم پہ سرمایہ اور سرمایہ داری نظام اس کا شکار ہے. اچھا, جیسے کہ میں نے کہا کہ اب پروفٹ ریٹ گر رہا ہے, اس کو ریسٹور کرنے کا طریقہ ہے. اس کے ریسٹور کرنے کی بھی میں نے ایک طریقہ آپ کو بتایا کہ استحصال واپس بڑھا دیا جائے, ایس اوور بھی بڑھایا جائے. ایک اور طریقہ کیا ہے کہ بھائی بڑا سرمایہ چھوٹے سرمایہ کو کھا جائے. کس طرح؟ اگر سی اوور بھی بڑھ رہا ہے, آپ کو انڈیویجول لیول کا سینس بناتا ہے, آپ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے رہو. سی اوور بھی بڑھانے کے لیے, ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے. سرمایہ کس کے پاس ہوگا؟ بڑے کیپٹل کے پاس ہوگا, بینک کے پاس ہوگا, میرے آپ کے پاس تو نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر کیا پتا ہے, مونوپلیز بنتی ہیں, بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیوں کو کھاتی ہیں. سینٹرلائزیشن اور کانسنٹریشن جس کو مارکس کہتا ہے, یہ برانچز انڈسٹری کنسولیڈیٹ ہوتی ہیں, بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیوں کو کھاتی ہیں. آپ دیکھ لیں سب اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں یہاں پہ پوری دنیا میں, اینڈ میں سب کا ایم کیا ہوتا ہے, گوگل خرید لے گا. یار اللہ ہی قسم خرید لے گا, اسٹارٹ اپ پلس بات سب کی طرح گوگل خرید لے گا, امیزون خرید لے گا, وہ یہی پروسیس ہے. کیونکہ اینڈ میں اتنی بڑی ٹیکنالوجی انویسٹ کرنے کا جو سرمایہ ہے وہ پھر گوگل امیزون کے پاس ہے. ایک اور طریقہ ریٹ آف پروفٹ سے ڈیل کرنے کا کیا ہے کہ آپ بھائی جو سرمایہ کے ارتکاز کا جو اسفیئر ہے اس کو آپ بڑھانا شروع کر دیں. آپ کی مارکیٹ محض کراچی نہ ہو, لاہور بھی ہو, حیدرآباد بھی ہو, جعفر آباد بھی ہو, تو آپ جو اسپیشل ایکسپینشن ہے وہ بھی اسی ایکویشن میں بلڈنگ ہے. اسپیشل ایکسپینشن کا جو ایک جغرافیکل ایکسپینشن ہے سرمایہ کی, اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ امپیریلزم. کیوں؟ کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا سرمایہ کے لیے جو اوریجنل بات ہے, سرمایہ کے پھیلاؤ کے لیے اس کی ایک کنڈیشن کیا ہے کہ بھائی آپ نے ایک ایسا طبقہ پیدا کرنا ہے جو صرف اور صرف مارکیٹ پہ ڈپینڈنٹ ہو, اس کے پاس کچھ بیچنے کو نہ ہو اپنی قوت محنت کے علاوہ. وہ ایک فطری چیز تو نہیں ہے, وہ تو کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور وہ تاریخ میں عمومی طور پر جبر کے ذریعے کریٹ ہوئی ہے. چاہے وہ انگلستان ہو, اور ہمارے دور میں تو نظر آ رہا ہے, ہمارے یہاں تو کلونیلزم کے ذریعے ہوا, ہمارے جو گلوبل ساؤتھ کے علاقہ, اور آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے کہ ڈسپوزیشن کرو. ابھی آپ دیکھ لیں چولستان کنال والا پورا معاملہ چل رہا ہے, تو بلوچستان سے لے کے پورا تک جو آگے یہ کیا ڈسپوزیشن ہے بھائی لوگوں کہ آپ سرمایہ کا جو دائرہ کار ہے, کرائسس ہے, پے در پے بحران ہے, نئی اسفیئرز نکالو, نئی ضروریات نکالو. تو جغرافیکل ایکسپینشن, ایک تو ریٹ آف پروفٹ سے بچنے کا طریقہ سمجھنے کا استحصال بڑھاؤ, اور یہاں پھر نئی اسفیئرز نکالو ایکیومولیشن کی, جس میں پھر جغرافیکل ایکسپینشن آ جاتا ہے, فورن ٹریڈ آ جاتا ہے, نئی مارکیٹس آ جاتی ہیں. جو نان کیپٹلسٹ علاقے ہیں ان کو سرمایہ داری نظام میں ضم کرنا جاتا ہے. ضم تو نہیں ہوتا, کوئی نیوٹرل پروسیس تو نہیں ہے. ان کو سرمایہ نظام میں ضم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایسا طبقہ پیدا کرنا پڑتا ہے جو کہ پھر صرف قوت محنت بیچنے کے قابل ہو. آپ کو لوگوں سے زمین سے ذرائع پیداوار سے الگ کرنا, یہ ایک جبری پروسیس ہے, یہ ایک ورثت پروسیس ہے. تو یعنی کہ, اور یہ مارکس یہ کہتا ہے کہ بھائی ایک آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بالکل نیا انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر پیدا ہوتا ہے. کیوں ڈویژن آف لیبر پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ بھائی سرمایہ کو خام مال بھی چاہیے, سرمایہ کو اناج بھی چاہیے, سرمایہ کو ریسورسز چاہیے, سرمایہ کو لیبر چاہیے, اور لیبر بہت زیادہ چاہیے.
اس طرح چاہیے کہ یار وہ 1 کو 10 کا بخار دکھا کے میں ڈراؤں گی، کیونکہ پے در پے کرائسس کی جو بات ہے. اس لیے ایک لیول پہ جغرافیکل ایکسپینشن، استعماریت، سامراجیت اس سمپل سی چیز میں جو ہے نا وہ پنہا ہے. یہ جو سمپل سی چیز میں آپ کو بتائی ویلیو از اکول ٹو سی پلس وی پلس ایس، اس سے آپ یہ بڑی مائکرو اکنامکس ٹائپ چیز ہے، لیکن اس سے آپ میکرو لیول پہ آپ نتائج آپ نکال سکتے ہیں. اس طرح کے میں نے آپ کو دکھایا، بہت ہی میں کوئکلی چیزیں دکھا رہا ہوں. اب امپیریلزم پہ بھی بات ہوگی اور چیزوں پہ بھی بات ہوگی، تو یہ میں ایک ٹیسٹ پر آپ کو دیا کہ کس طرح مارکس نے فلسفے سے شروع ہوتے ہوئے اس کی تاریخیت، اس کی عملیت، اس کے ذریعے کلاسیکل معاشیات کی تنقید کی، کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی، اس میں لیبر کا ایک نیا تصور لایا، زائد پیداوار کا ایک نیا تصور لایا، اس کو قدر زائد لیبر کا نیا تصور، قوت محنت، لیبر پاور، اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں ایبسولوٹ سرپلس ویلیو، ریلیٹو سرپلس ویلیو، اوور پروڈکشن کی کرائسس اور ریٹ آف پروفٹ کی کرائسس، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بار بار ہمارا نظام کی تاریخ میں یہ چیز لازم و ملزوم ہے کہ ریٹ آف پروفٹ کا کرائسس رہے گا. اب اس سے ٹرانزیشن کریں گے جو اگلا جو وہ ہے، اگلا جو ہمارا سیشن ہے کہ مارکسزم ایز سائنس، کہ جیسے کہ ہم نے پروو کیا ابھی اور مارکس اس طرح بتا دیں کہ سماجدار نظام اپنے آپ میں پے در پہ بحران کا شکار ہے. سماجدار نظام کی کچھ ٹینڈنسیز ہیں، کچھ رجحانات ہیں، جیسے کہ ادھر بھی بات تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بحران ہو، بحران کا رجحان رہے گا، کیونکہ بحران حل کرنے کے یا بحران کو ڈیلے کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایس اوور بھی بڑھا دیں، اس کو معاف کرتا ہے کاؤنٹر ٹینڈنسی. اسی لیے وہ جب لا کی بات کرتا ہے تو وہ ٹینڈنسی کی بات کرتا ہے، وہ رجحان کی بات کرتا ہے. یہ ایک رجحان ہے لیکن اس کی کاؤنٹر ٹینڈنسیز نہیں. کاؤنٹر ٹینڈنسیز کیسے میں نے کہا ایس اوور بھی کو بڑھا دیا جائے، استحصال کو بڑھا دیا جائے. کاؤنٹر ٹینڈنسی کیا ہے کہ اپنا جو ایک اسفیئر ہے ایکومولیشن کا اس کو بڑھا دیا جائے، فورن ٹریڈ کیا جائے، امپیریلزم کیا جائے، نئے مارکیٹس بنائے جائیں، نئے پروڈکٹس بنائے جائیں. ایک زمانے میں اب تو ایسی چیزیں پروڈکٹ آ گئی اپنے سوچی بھی نہیں تھی، یعنی خود کر لیتے، واشنگ مشین آ گئی، آ گیا ہوا. تو رجحان اور کاؤنٹر ٹینڈنسیز کی بات کرتے ہیں کہ وہ پریڈکشن نہیں کرتا، وہ رجحان بتاتا ہے. ہاں کہاں پر بحران ہوگا، کب اور کیسے ہوگا، وہ رجحان اور ٹینڈنسی اور کاؤنٹر ٹینڈنسیز کا جو جبلیاتی جڑا ہے، جو ان کی ریئیکشن ہے، اس کے وہ عمل پر ہے. سرمایہ داروں کا عمل، سرمایہ دار ایز اے کلاس، سرمایہ دار طبقے کا عمل، اور اس کی جو کاؤنٹر ٹینڈنسی ہے. یعنی کہ مارکس ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ایک لیول کی جو معروضی ٹینڈنسی، جو رجحانات ہیں، آبجیکٹو ٹینڈنسی سے سماج کی یا سماجدار نظام کی، یہ تاریخی طور پر مخصوص ہے. یہ تاریخی طور پر مخصوص عمل کے ذریعے پیدا ہوئی، جس کو ہم ڈسپوزیشن کہہ سکتے ہیں، محرومیت کہہ سکتے ہیں. اس کے ذریعے ذرائع پیداوار سے لوگوں کو الگ کیا جائے، اور دوسرے تاریخی طور پر مخصوص عوامل پر اس کا انحصار ہے کہ بھائی بار بار جو ہے نا وہ اشیاء کو پیدا کیا جائے منافع کے لیے، بار بار ان کے لیے مارکیٹ بنائی جائے، بار بار جو ہے وہ رجحان سے بچنے کے لیے مارکیٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے، بار بار اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ذرائع پیداوار سے الگ کیا جائے. یہ رجحانات ہیں. یہ ایک خاص قسم کی معروضیت ہے، ایک خاص قسم کے عمل کی پیداوار ہے. یہ اٹل نہیں ہے، یہ تاریخ سے اور عمل سے ماورا نہیں ہے، یہ قطعی نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل ہے اور یہ پریکٹیکل ہے. اسی لیے مارکس جب لا کی بھی بات کرتا ہے تو وہ ٹینڈنسی کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈائلیکٹیکل تھنکر ہے، جبلیاتی تھنکر ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹینڈنسی، اس کی کاؤنٹر ٹینڈنسی بھی ہے. اس کی کاؤنٹر ٹینڈنسی اور بھی کیوں ہے؟ اس کی کاؤنٹر ٹینڈنسی یہ بھی ہے کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ متحد ہو کر جو ہے وہ ذرائع پیداوار کو اپنے قبضے میں لے لے اور اپنے اختیار میں حساب سے پلان ڈے کی اکانومی بنائے. تو مارکسزم ایک لیول پہ سائنس ہے، کیونکہ وہ رائج تاریخیت کو، رائج معروضیت کو اپنے تاریخی سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں کہ وہ معروضیت کو، آبجیکٹیوٹی کو، سچ کا انکار نہیں کرتی، لیکن سچ کو عمل اور تاریخ میں تحلیل کر کے، عمل اور تاریخ میں ضم کر کے ایک مختلف سچ بنانے کی ابیلٹی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینڈنسیز ہے، یہ کاؤنٹر ٹینڈنسیز ہے. یہ ٹینڈنسیز جو ابھی رائج ہے، جو آبجیکٹیوٹی ابھی رائج ہے، اور سبجیکٹو عوامل ہیں، اور موضوعی عوامل ہیں، اور اجتماعی عوامل ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ایک مختلف سماج بنا سکتے ہیں. وہ ٹینڈنسی بھی ساتھ سماج میں چل رہی ہے. یعنی کہ جو چیز سچ ہے وہ اٹل نہیں ہے، تو سچ ہے ہمارے تاریخی اور اجتماعی عمل کے ذریعے.
جو چیز بظاہر جامد ہے وہ ایکچولی جامد نہیں ہے، وہ تحریک میں ہے. جو چیز ٹینڈنسی ہے اس کی کاؤنٹر ٹینڈنسی بھی ہے. جو چیز رائج سچ ہے، جو رائج آبجیکٹیوٹی ہے، جو رائج معروضیت ہے، جو رائج ٹینڈنسیز ہیں، ان کی کاؤنٹر ٹینڈنسیز بھی ہیں. اور یہ کاؤنٹر ٹینڈنسیز کیا ہے؟ کیونکہ رائج سچ رائج ہوتے ہیں، انسانی عمل کے ذریعے رائج کیے جاتے ہیں. ایک اجتماعی انسانی عمل کے ذریعے رائج اور ان کو مسلط اور ان کو معروضیت کی شکل دی جاتی ہے. اسی لیے مختلف سچ، مختلف عمل اور مختلف معروضیت اور مختلف حقانیت بھی بنائی جا سکتی ہے. یعنی کہ جامد اور تحریک، رجحان اور اس کے تضاد کا جو ادراک ہے، رجحان اور معروضیت کی جو تاریخیت اور اس کا جو ادراک ہے، اور ایک نئی معروضیت کے امکان کا جو ادراک ہے، اسی وجہ سے میرے خیال میں مارکسزم ایک سائنس ہے. کیونکہ وہ حقیقت کو اٹل نہیں مانتی، حقیقت کے اندر یعنی کہ آبجیکٹیوٹی کے اندر سبجیکٹیوٹی، معروض کے اندر موضوعیت کو سمجھتے ہوئے، معروض کے اندر عمل اور عملیت اور تاریخیت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے. اس لیے وہ جو مسلط سماج ہے، جو اسٹیٹس کو ہے، اس کے رجحانات کو بھی کبھی ادراک کرنا، اس کو پہچاننا، اور اس کے اندر جو تضاد ہے کہ مختلف امکانات ہیں ان کا بھی ادراک کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ساتھ چلتی ہیں. اسی لیے میرے خیال میں مارکسزم ایک سائنس ہے. میرے خیال میں یہاں پر رکتا ہوں. پولیٹیکل اکانومی کا میں نے جو ہے وہ جلدی سے آپ کو اوور ویو دیا ہے. پتہ نہیں مجھے کتنا ٹائم لگا، لیکن آپ کو سوالات کے ساتھ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سرمایہ دار جو جگہ لیتا ہے، مشینیں لگاتا ہے، پاور اسٹرکچر کھڑا کرتا ہے سارا، اور لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنی خدائی کو پہنچانا تو نہیں ہے، بالکل وہ پیسے کمانا بھی چاہتا ہے. تو وہ 2 پیسے کا مطلب 10 روپے کا ایک آئٹم کاسٹ وائز تیار ہوتا ہے لیبر کے ساتھ، اور اس میں جو بجلی خرچ ہو رہی ہے، جو بھی کچھ خرچ ہو رہا ہے، 10 روپے کی کاسٹ آتی ہے. وہ اسے 11 روپے کا مارکیٹ میں بیچتا ہے، 1 روپیہ پروفٹ بنتا ہے. اچھا، اس میں جو 1 روپیہ اس نے رکھا ہے، تو اس میں اس کے پاس 200 ملازمین کام کر رہے ہیں، اس میں سے کسی کی والدہ ایڈمٹ ہو جاتی ہے، تو کہتا ہے ایڈوانس سیلری یا ایڈوانس دیتا ہے سیلری میں آتی ہے. کسی کی بیٹی کی شادی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بیٹی کی شادی کی طرف سے مجھے 1 روپیہ اس نے رکھا ہے. وہ اپنے بھی عیاشیاں بھی کر رہا ہے، اپنے بچوں کو باہر پڑھا رہا ہے، لیکن یہاں پر وہ ان 200 لوگوں کو جو سے رکھا سوال ان کی ضروریات بھی گائے بگائے وہ ان کو بھی جو کرتا ہے. تو اور فیکٹری کا آگ لگ جاتی ہے، اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو یا پھر حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو یہ سارے کرنے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا وہ پروفٹ اس کو نہیں لینا چاہیے. سوال نہیں، یہ مورل سوال ہی نہیں ہے. یہ مورل سوال نہیں ہے کہ اس کو یہ انفرادی کیپٹلسٹ کی مورالٹی کہ اس کو پروفٹ کتنا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اس کا سوال ہی نہیں ہے. ہم تو سماج کی جو معروضی محرکات اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو نظام کی جو معروضی محرکات اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جو ایک انڈیویجول سرمایہ دار ہو، بہت ہی پارسا انسان ہو، بہت ہی نیک انسان ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس قسم وہ جو اس کے اوپر پریشرز ہیں کہ بھائی مجھے ایبسلوٹ سرپلس ویلیو بڑھانا ہے، مجھے ریلیٹو سرپلس ویلیو بڑھانا ہے، وہ پریشر اس پر اسی طرح ایڈ کر رہے ہیں. ہاں، ہو سکتا ہے وہ کوئی زیادہ دریا دل انسان ہو تو وہ اس نے سوشل سیکورٹی بھی رکھی ہوئی ہو، اس نے تنخواہ بھی تھوڑی زیادہ رکھی ہوئی ہو، لیکن پریشر اس پہ وہی ہو. تو یہ ایک مورل سوال نہیں ہے. ہم تو ایک لیول پہ تاریخی اور تو سرپلس تاریخی آئے گا نا. جی بالکل اسی سے آئے گا. اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک طبقے کے پاس جو ہے وہ ذرائع پیداوار ہے، ایک طبقے کے پاس نہیں ہے. جو چیز ہمیں بظاہر ایکول ایکسچینج لگتی ہے وہ ایک تاریخی طور پر ایک ناانصافی پر کھڑی ہے. مارکس کو نہیں پتا. تو وہ آپ کا یا کسی اور کا پرابلم نہیں ہے، یا کسی پارسا سرمایہ دار کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نظام کی معروضی محرکات ہے. وہ آپ کے اوپر پریشر اتنا ہی جتنا ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی کیپٹلسٹ کی اوپر. سوری، مجھے نہیں پتا آپ کیپٹلسٹ کی، میں اس بات کی بات کر رہا ہوں، آپ کو میں ستارے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ایک مورل سوال ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے کہا وہ مورلی وہ 5 وقت کا نمازی ہو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پریشر نہیں ہے. یا تو وہ پروڈکشن کرائسس میں جائے گا،
क्या वो रेट ऑफ प्रॉफिट की क्राइसिस में जाएगा, तो उस क्राइसिस में जाएगा या जाएगी तो उसको फिर काउंटर टेंडेंसीज एक्टिवेट करनी पड़ेगी, इस्तेसाल बनाना पड़ेगा, या नई ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, या नए इलाकों में जाना पड़ेगा. ये आपको हर जगह नजर आता है निज़ाम में. तो ये मैं बात कर रहा हूँ. वो मार्क्स कहते हैं कि सरमायादारी निज़ाम जो है ना वो एक जगह पे तशबीह देता है उसको कि एक ऐसा सरमायादार वो है, एक ऐसा वो क्या कहते हैं कि जादूगर है जिसने जो जिन बनाया है वो उसकी कंट्रोल नहीं है. अब वो जिन उस पर हावी, वो उसका मॉरल मसला ही नहीं है, ये तो एक मारूजी मुहर्रिकात का प्रॉब्लम है और तारीखी मुहर्रिकात का प्रॉब्लम है. जी जी बिल्कुल. हाँ ये तो अच्छा सवाल, ये हाँ ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए. वो उसको इंसेंटिव दे रहे हैं, आप काम करोगे या आप बिल्कुल. तो ये जो इंसेंटिव रेसिपीज हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास तो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव क्वालिटी हो गई. तो मैं समझिए कि डबल फ्रीडम हाँ, यानी कि भाई मैं कहता हूँ इसमें जिदलियाती बात यही है कि आज़ादी है भी और नहीं भी. आज़ादी ये नहीं कि मैं काम करूँ, आज़ादी ये भी नहीं कि मैं काम नहीं करूँ और दूसरे करूँ. हाँ लेकिन तो वो एक तंजिया तौर पे कह रहा है डबल फ्रीडम, वो आयरॉनिक बात कर रहा है. फ्रीडम है ही नहीं. एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए, लेकिन वो तंजिया तौर पे कह रहे हैं कि भाई ये डबल फ्रीडम है. सॉरी, कि वो जो है ना वो एक लेवल पे आयरॉनिक तरीके से कह रहे हैं डबल फ्रीडम है कि मैं चाहूँ, और एक लेवल पे फ्रीडम है भी. यानी कि जाहिर सी बात है जो अगर आप किसी जागीरदार के मज़ारे हैं उससे कंपेयर्ड फ्रीडम है, उससे कंपेयर्ड एक किस्म की आज़ादी है ऐसी. हाँ इसमें आपको नहीं वो दो राय होनी चाहिए. हाँ मौजूद है भी नहीं भी ना, यही तो बात है कि ये फॉर्मल लॉजिक में होता है कि चीज़ या तो होती है नहीं होती. डायलेक्टिकल लॉजिक में चीज़ होती भी और नहीं भी होती. आप 5 सेकंड पहले जो इंसान थे आप वो नहीं हो, लेकिन आप फिर भी वही इंसान हैं. ऐसे ही आप हो भी और नहीं भी. ऐसे लिटरली 5 सेकंड पहले आप थे भी, आप वही थे जो अभी हो, लेकिन नहीं थे जो वो अभी नहीं. तो यू आर ए एंड नॉट ए एट द सेम टाइम. दिस इज डायलेक्टिक्स, जिदलियाती लॉजिक है ही. तो आज़ादी वाली बात भी यही है एग्जैक्टली कि है भी और नहीं भी, इसमें तजाद नहीं है. एक लेवल पे है आज़ादी कि मैं चाहूँ, जैसे कि मैंने बार बार कहा, मैं जुडिशियल की नौकरी कर लूँ, सुई गैस के लिए कर लूँ, किसी के लिए कर लूँ, कलेक्टर के लिए कर लूँ, एंड सो ऑन. मैं चाहूँ तो पापा कशी करूँ. मैं फर्द के तौर पर आज़ाद हूँ, तबकाती तौर पर गुलाम हूँ. यही तो बात है कि सरमायादारी निज़ाम में आज़ादी की जो तारीफ है, आज़ादी की तशरीह क्या है कि भाई आप मार्केट में जाके 50 किस्म के टूथपेस्ट खरीद लो. अब ये तो हमें सोचना है कि आज़ादी की ये तारीफ कि हमारे किसी काम की भी है कि नहीं. और हमारे समाज में तो खैर वो वाली आज़ादी की कोई ख़ास नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन खैर ये अलग बात है. क्योंकि वो आज़ादी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे समाज में अनएम्प्लॉयमेंट और वो वाला मामला इतना ज़्यादा है कि वो एक को जो है वो 10 का बुखार देख के जो है उसका इस्तेमाल करते, तो वो भी आज़ादी नहीं है. तो वो जो डबल फ्रीडम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है वो एक्चुअली एनालिटिकल पॉइंट भी है और वो एक तंजिया तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक सीरियस डायलेक्टिकल एक जिदलियाती नुक्ता भी. नहीं, ये तो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म की तो बात ही नहीं है. आप डायलेक्टिकल जो वो हमें समझा रहा है कि आप 5 मिनट पहले से लेकिन अभी नहीं. हाँ नहीं, वो तो मैं एक कंसेप्चुअल पॉइंट करता. आज़ादी की जो बात है वो सरमायादारी के हवाले से बात है. सरमायादारी में इस खास किस्म की मेहनत की शक्ल उभरती है जिसको हम कुव्वत मेहनत कहते हैं. खास किस्म की मेहनत की शक्ल उभरती है जिसमें ज़राए पैदावार आपकी मिल्कियत नहीं है, वो एक मखसूस गिरोह की मिल्कियत है, इसकी वजह से आप मजबूर हो कि आप अपनी कुव्वत मेहनत बेचेंगे. वो तो सरमायादारी निज़ाम की मखसूसियत है, सरमायादारी निज़ाम की मारूजियत है. हम तो एक और मारूजियत बना सकते हैं, लेकिन उस पर आज बात नहीं हुई. अभी तो कैपिटलिज्म पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात है. ओके, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर वो क्वेश्चन करेंगे और इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे. मेरा नाम सवाल मेरा ये कि जेनेसी ऑफ प्रॉफिट्स की बात करें तो जेनेसी ऑफ फॉरेन रेट ऑफ प्रॉफिट, तो आपने जो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी की जो दर
उसको मैथमेटिकली बहुत बड़ा बहुत ही लेकिन क्या इंक्लूसिवली भी आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से जो सरप्लस वैल्यू गिरेगी वो आया इसलिए गिरेगी कि मैकेनाइजेशन की वजह से जॉब कम हो जाएगी और उनकी जब वर्कर की रिप्लेस हो जाएंगे तो उनकी अपॉर्चुनिटी कम होगी, ऐसे चीजें कुछ और अरामत की बात है। हाँ, यानी कि एग्जैक्टली कि एक तो लेवल पे जैसे देखा कि इंडिविजुअल सरमाएदार के लिए बात सेंस बनाती है कि वो टेक्नोलॉजी में या मशीनरी में इन्वेस्ट किया जाए। उससे क्या होता है कि जिसको टेक्निकल उसमें जाए तो मार्क्स कहता है कि डेड लेबर रिप्लेसेस लिविंग लेबर। लिविंग लेबर क्या है? वेरिएबल कैपिटल, जो लोग मेहनत करते हैं, कुव्वत मेहनत अपनी बेचते हैं, वो लिविंग लेबर है। और डेड लेबर क्या है? जो मशीनरी, खाम माल और सो ऑन सो फोर्थ। और हमें ये पता है, जिसका हमने लेबर सरप्लस लेबर टाइम की जो बात की, सरप्लस वैल्यू की बात की, कि सरप्लस वैल्यू की जो असल ओरिजिन है वो बेसिकली लिविंग लेबर में है। तो लेकिन अगर आप लिविंग लेबर ही डिस्प्लेस करते जाओगे तो अल्टीमेटली आपकी जो शरह प्रॉफिट है वो कम होती जाएगी। तो लेकिन प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। अगर पहले 100 रुपये आता था तो अब 80 रुपये आएगा, पहले अगर 80 रुपये आता था तो फिर 50 रुपये आएगा। तो एक सेक्युलर टेंडेंसी है गिरने की। उसकी एक वजह, जैसे कहने का, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जो प्रॉफिट की या कदर जायद की जो असल ओरिजिन है, जो कि लिविंग लेबर है, आप उसको डिस्प्लेस करते जा रहे हैं। जो कि मैंने कहा कि एक इंफरादी तौर पर सरमायादारी का सेंस बनाता है, लेकिन इंडिविजुअल कलेक्टिव लेवल पर नहीं बनाता। तो ये इंट्यूटिवली आप उसको इसी तरह समझाएंगे कि बिल्कुल लिविंग लेबर जिस तरह डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम डेड लेबर, ये सोर्स ऑफ प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, वो मैथमेटिकली ज़्यादा समझाना आसान है, क्योंकि फिर आप बता सकते हो कि इसकी काउंटर टेंडेंसीज क्या है। काउंटर टेंडेंसी ये है कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाई जाए, या अक्यूमुलेशन का जो स्फीयर है, जो उसका जो ज़मान नहीं बल्कि उसका जो मकान, उसका जो ज़मीन है वो बढ़ाई जाए, उसकी जो स्पेशल एक्सटेंशन की जाए, जिसको हम इंटीरियरिज्म कहते हैं। लेबर टाइम के ऊपर जो इम्पैक्ट का पैदा होता है हाँ बिल्कुल, अब एवरेज बिल्कुल उसी सवाल से जुड़ेगा कि एवरेज लेबर टाइम, क्योंकि अब मैं इसको किस तरह बताऊं कि टेक्नोलॉजी के बगैर आईफोन समझें 4 घंटे में बनता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ आईफोन 2 घंटे में बनता है। शुरू में एक सरमाएदार ने टेक्नोलॉजी अपनाई, वो आईफोन बेचेगा अभी भी 4 घंटे के, उसको 4 घंटे वाली प्राइस पे, हालांकि उसकी एवरेज लेबर टाइम इवेंचुअली 2 घंटे पे आ जाएगी। शुरू में जो प्रॉफिट आएगा बड़ा मजा आ रहा है यार, डबल प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ऐसा से सभी टेक्नोलॉजी अपना ली तो एवरेज लेबर टाइम 2 बार आ गया। यहाँ जो 4 घंटे में बना रहे थे वो ऑन डिंट ऑफ क्वर्जन, मार्केट की क्वर्जन की वजह से उनको उसी प्राइस से बेचना पड़ेगा जो 2 घंटे वाला बेच रहा है। तो एवरेज लेबर टाइम कम होता चला जाएगा। वो वही है कि जी 8 घंटे में पहले सरप्लस लेबर टाइम जो है वो अगर 4 घंटे का होता था, अब क्योंकि एवरेज लेबर टाइम कम हो गया तो वो 6 घंटे का हो गया, क्योंकि आपको अपनी ज़रूरियात के लिए 50 रुपये की चीज़ें बनानी थी। 50 रुपये की चीज़ें अब आप 4 के बजाय 2 घंटे में बना लेते हैं, तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा है वो सरप्लस लेबर टाइम में चले गए। तो वो एक टाइम के साथ सरमाए की बिल्कुल सही बात है कि टाइम के साथ सरमाए की ना एक ऑलमोस्ट वो एक जंग है, जिस जंग को सॉल्व करने के लिए कभी वो लेबर का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो जिस तरह देखा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कभी वो ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर दोनों का ही करते हैं। लेकिन वक्त के साथ एक जंग है, और वक्त के साथ जो जंग है वो सरमाएदार भी उसी तरह महसूस करता है। इस तरह साथी ने कहा यहाँ पे वो मॉरल मसला नहीं है, वो इंडिविजुअल का मसला ही नहीं है, वो सिस्टम का मसला है। और वक्त के साथ जो जंग है वो हम अपने वजूद में भी फील करते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले हम 6 घंटा काम करते थे, अब 1 घंटे में हमें गुस्सा रहता था, अब हर वक्त हमारे सर पे जो नई चीज़ सवाल होती है। तो वक्त के साथ जो जंग है ना वो सरमाए के अंदर वो एक पॉइंट पे मार्क्स कहता है इधर नहीं है, उसमें पॉवर्टी फिलोसफी में कि टाइम, तो वर्कर जो है वो ही टाइम स्कारकस, टाइम वक्त का जो ताफुन है, वक्त का जो वक्त की जो लाश है ना वो वर्कर है। क्योंकि वर्कर को ऐसे जो बाइख्तियार शय है उसको महज हमने वक्त का जो है ना वो ताबे और वक्त का बेसिकली असीर बना, और एक लेवल पे वो सिर्फ वर्कर नहीं क्योंकि सरमाएदार भी उसका असीर है। इसीलिए ये बात एक फर्द से कहीं ज़्यादा आगे की बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत
अपने आप में चीज़ों को समझाया। मैं इसको थोड़ा सा एक और कंसेप्ट एस्पेक्ट पे भी जानना चाहता हूँ कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का हम बात करते हैं, तो इस डेली की लाइफ में किसका इम्पैक्ट आप लेबर वेज एक्सप्लॉयटेशन पे कहते हैं, एक मार्केट का। दूसरा, कुछ लोग इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि वी कैन एंटर इन एन एज जहाँ यूनिवर्सल इनकम होगी और हर एक को आप बगैर काम किए पैसे दे देंगे। तो हाउ डू यू सी दैट, और इसके जो इश्यूज हैं उसको आप कहते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लेकिन मेरे पास जेन्युइन इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं इसको जो है ना पूरी तरीके से वो कर सकूँ, टैकल कर सकूँ, क्योंकि इसके बारे में सोचने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मुझे जो है ना मुझे भी टाइम नहीं मिला है इसके बारे में बहुत सारा सोचने और पढ़ने का। लेकिन आई थिंक जनरल लेवल पे तो बात वही है कि जो साथी ने बात की कि लिविंग लेबर को डेड लेबर से रिप्लेस करने वाली बात है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है और एआई तो है ही वो LLM, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, कि वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, लेकिन वो जो राइज जो नॉलेज है, जो राइज जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको रिगर्जिटेट और बहुत बड़े लेवल पर प्रोसेस करके रिगर्जिटेट कर सकता है। तो जो रिपीटेटिव टास्क हैं, जो एक मीनियल लेवल का लेबर है, जो लो लेवल का लेबर है, वो रिप्लेस जो है ना उसका, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जो है वो सरमाए के उसमें रहे, सरमाए के इख्तियार में रहे, सरमाए के ताबे रहे, तो उसमें लॉजिक वही होगी उसकी। हाँ, ये होगा जो सरमाए के, या जिसको हम बुर्जुआ आइडियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अब ये नई इंडस्ट्री आ गई तो नई इंडस्ट्री में नई एम्प्लॉयमेंट होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात बिल्कुल सही है। नई इंडस्ट्री आती है, नई ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री खुलती हैं, जो पहले की बात थी, नई ब्रांच इंडस्ट्री खुलती है तो नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। लेकिन सवाल मसला ये है कि क्योंकि वो सरमायादाना तर उसकी खुलती है, इसलिए उनमें भी प्रेशर्स वही आना शुरू हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। मैं AI से ज़्यादा करीम का ले लें, ज़माने में यहाँ पे करीम आया, हर बंदा कप्तान था, आपको याद होगा, हर आदमी को उन्होंने कप्तान बना दिया, ठीक है। करीम ये था कि भाई हर बंदा इंडिपेंडेंट हो गया, हर बंदा एंटरप्रेन्योर है। फिर करीम में कॉन्सेंट्रेशन होना शुरू हो गई, करीम में भी किसी के पास 10 गाड़ियाँ हैं, वो शोरूम में उन्होंने गाड़ियाँ निकलवाना शुरू कर दी, है ना, तो उधर भी कॉन्सेंट्रेशन का अमल शुरू हो गया। फिर और मार्केट में एंट्रेंट आ गए, उस ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री में और लोग आ गए, तो उधर अब वो यांगो आ गया, वो नया आ गया इस दफा यार, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, क्या नाम है उसका, उसमें बिडिंग करते हैं, हाँ, InDrive, कमाल है, राइट। लेकिन टेंडेंसीज वही है, नई ब्रांच ऑफ इंडस्ट्री बन गई, उससे नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट है, लेकिन उसमें भी टेंडेंसीज वही आना शुरू हो गई, कॉन्सेंट्रेशन, मोनोपोली, इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन, जेनेटिव सरप्लस वैल्यू और एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। मेरे ख्याल में AI रोबोटिक्स का भी उसी तरह का मेरा मामला है। इसकी मखसूसियत पर और साथ की बात जो जितनी ज़्यादा इस बारे में एक्सपर्टीज हो। यहाँ तक यूनिवर्सल इनकम की बात है, यूनिवर्सल इनकम की बातें कई जगहों पे चल रही हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो एक तो ये भी हमें देखना कि यूनिवर्सल इनकम को पुश कौन कर रहा है। हमने देखा है कनाडा में, मैंने वहाँ पे PhD की थी, स्कैंडिनेविया इन जगह हमारे यूनिवर्सल इनकम को बहुत वो फोर्सेस पुश कर रही हैं जो एक्चुअली बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। वो क्या कह रही है, वो किस तरह पुश करेंगी, इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कि यार हम सबको यूनिवर्सल इनकम, या रियासत सबको यूनिवर्सल इनकम दे, लेकिन ऐसा करें हेल्थ प्राइवेटाइज कर दें, एजुकेशन प्राइवेटाइज कर दें, और जी जो सारी सर्विसेज उनको प्राइवेटाइज कर दें। यानी कि एक हाथ से आप दो, एक हाथ से खींच लो, उससे ज़्यादा खींच लो। हमारे यहाँ बिस्क वगैरह का भी यही चक्कर है, स्टेल्थ, इसको हम स्टेल्थ न्यूलिबरलिज्म कहते हैं, छुपी ढकी छुपी न्यूलिबरलिज्म, कि आपने बड़े बड़े NIC वीडियो खड़े कर दिए, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट का हाल हमें पता है। थोड़ा सा बिस्क दे दें, थोड़ा सा एहसास कर दें, लेकिन असल में प्राइवेटाइज हो रहा है। तो यूनिवर्सल इनकम भी कोई एक टेक्नोक्रेटिक फिक्स तो नहीं है। हमने पहले ही मालूम कर लिया कि इकोनॉमी इनहेरेंटली पॉलिटिकल है, इकोनॉमी इनहेरेंटली पॉलिटिकल है, कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है। जो प्रॉफिट का जो वो है वो वी पर डिपेंड करता है, और ये क्या है, क्लास स्ट्रगल है। S ओवर V क्या है, क्लास स्ट्रगल है। S ओवर V का जो तनासुब है, क्लास स्ट्रगल है। इस तरह यूनिवर्सल इनकम को टेक्नोक्रेटिक फिक्स तो नहीं हो सकता, वो बैलेंस ऑफ फोर्सेस पर डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सल इनकम जो है वो मजदूर तबके और उसकी प्रेशर से आ रहा है, तो हो सकता है वो समाज को और ज़राए पैदावार के निज़ाम को डीकमोडिफाई करने का सिस्टम नहीं है। अगर वो ऊपर से आ रहा है और नीचे से अगर वीकनेस हो, तो यूनिवर्सल इनकम के नाम पे जो है वो मजीद कमोडिफिकेशन का मामला मेरे ख्याल में हमारे ये एन मुमकिन है कि ये हो ज़्यादा यूनिवर्सल इनकम के। तो मेरी तो इस बार ये है कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस तो मेरे ख्याल में टेकल करते, टेक्नोक्रेटिक फिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमी इनहेरेंटली पॉलिटिकल है, तो हमें हमारी इक्वेशन ने बता दिया। अच्छा, कांग्रेस मेरा थोड़ा बैक टू बेसिक्स वाला सवाल है कि वो जो एक्सपांशन कैपिटल की बात करें, जी, तो मार्क्स किस तरह से रॉ मटेरियल
हम कैपिटल को किस तरह से वो उसके अंदर रॉ मटेरियल का सिस्टम व्यवस्था, क्योंकि जो सरमाएदारी की जो पहली डेवलपमेंट बन सकता है उसमें इंटीरियर से सबरा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर भी जो भी सरमाएदार हैं, हम ये जो वेरिएबल कैपिटल है, जो मजदूरी है और जो सरप्लस है, वो तो समझ आ जाता है। कैपिटल बेसिकली बनता है वो रॉ मटेरियल, इसमें उसका बड़ा वो उसका कस्टमर क्या है, मार्क्स मतलब अर्ली पूरा स्थिति करता है। बाद में तो मैं कहता है कि जो एक्यूमुलेशन और सब चीजें हैं, बट बिल्कुल तो बुनियादी तौर पर उसकी क्या कैपिटल के अंदर किस तरह बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, रॉ मटेरियल और वेरिएबल कैपिटल दोनों का उभरना, वेज लेबर का उभरना, ये सरमाए का ओरिजिनल सिन है ऑलमोस्ट। कैपिटल वॉल्यूम 1 का आखिरी चैप्टर है प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। इसमें वो इस बात को काउंटर करता है कि जो कि बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार अच्छा, उनसे जब पूछा जाए कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि यार एक पूरा तबका है जो कि सिर्फ अपने आप को बेचने पर मजबूर है, और एक तबका है जिसके पास ज़राए पैदावार की जो है ना, जिसके पास ज़राए पैदावार का इख्तियार है, तो वो उनका जवाब देता है यार कुछ लोग बड़े मेहनती थे, कुछ लोग जो है ना मेहनत कम करते थे, इसलिए ना कुछ लोग अमीर हो गए जिनके पास वो आ गई ये वो। तो अगर यही है तो हमारे यहाँ जो किसान और मज़ार और ख़वातीन सबसे ज़्यादा मेहनत तो वो करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अमीर और सरमाए के जो इर्तिकाब है उनके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यही कहते हैं प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन प्रोसेस ही वो है कि जिसमें रॉ मटेरियल पर या ज़राए पैदावार पर ज़रदारी कायम की है, इसमें जिसको फितरी या नॉन कमोडिफाइड जो पैदावारी निज़ाम है उसको कमोडिफिकेशन के साइकिल में लाया गया, उसको जिन्स और मार्केट की साइकिल में लाया गया। इसको मैंने बार बार कहा, वो एक इनहेरेंटली जबरी प्रोसेस है, वायलेंट प्रोसेस है। इनके फितरी तौर पर ये नहीं होता कि भाई इंसान हर जो है वो खरीद फरोख्त करता है मुनाफे के लिए। तो रॉ मटेरियल का भी मामला इसी तरह है। और इसी तरह मैंने कहा कि जब वो स्फीयर बढ़ाना है आपको क्राइसिस से बचने के लिए या उस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए भी, तो आपको रिसोर्सेज एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे, मसाले क्लियर करने पड़ेंगे। उसको इंपीरियलिज्म भी कहते हैं, उसको प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, उसको अब एक्यूमुलेशन बाय डिफिनेशन भी कहते हैं। इस तरह डेविड भी जो वो इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके हवाले से और भी डिबेट थे कि इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो कल सर आसिम भाई ने मुझसे आप देखा। मैं 2 सवाल और लेने, फिर ब्रेक लेके फिर जो है और कुछ आखिरी सवाल ले लेते जी सर। जैसे एक लेबर की पहले शक्ल की जमाने की बातें हैं, फिर तो एक वो शक्ल थी, फिर उसके बाद मैकेनाइजेशन और फिर मशीनें आ गई, और उसके बाद फिर अब जो शक्ल है, अगर आप जैसे टेक्सटाइल की अगर बात करें जी तो पूरे डिपार्टमेंट जो है कंप्यूटराइज है। सही, आप सिर्फ एक मतलब प्रोग्राम दे दें तो पूरा सेक्शन चलता रहता है, मतलब बंदे की जरूरत है। तो अब अभी तो काम की शक्ल है, लेकिन जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल है और ज़्यादा शक्ल जो है वो मतलब लेबर नापैन हो जाएगा उस तरह से, या सिर्फ चंद फील्ड में होगा, जैसे AI या रोबोट बनाने की जो इदारे होंगे शायद उनमें होंगे जी, बाकी तो लेबर नापैन हो जाएगी इस तरह से। आई मीन ये एक रुझान है ना, तो ये एक रुझान है। जैसे कि मैंने कहा कि लिविंग लेबर और डेड लेबर में एक तजाद है सरमाए के लिए, कि सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी लिविंग लेबर है, लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना है तो डेड लेबर से रिप्लेस करते रहना है उसको। तो जैसे कि मैं बार बार जो कह रहा हूँ कि जो फर्क की चीज़ सेंस बनाती है वो एक तबकाती लेवल पर सेंस नहीं बनाती। तो इस्तेसाल की शक्ल क्या होगी उसमें लेबर? तो इस्तेसाल की शक्ल यही होगी कि कराची की 60% आबादी कच्ची बाजियों में रहती है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती इंडस्ट्री में। तो छोटा मोटा काम करती है, कोई रेडी लगाता है, कोई ये लगाता है, कोई जुगाड़ करता है, कुछ करता है। फिर इस्तेसाल की शक्ल नहीं होती। सरप्लस पॉपुलेशन का जो सवाल है वो हमारे जैसे समाजों के लिए, ग्लोबल साउथ के समाजों के लिए, जो फादर्स नॉर्मलिटी समाज है उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है सरप्लस लेबर का सवाल, सरप्लस पॉपुलेशन का सवाल। मार्क्स इस बारे में बात करता है, ये सरप्लस पॉपुलेशन पैदा होती है। जिस तरह डेड लेबर या मशीनरी लिविंग लेबर को एक्सपेल करती है, प्रोसेस से रिप्लेस करती है, नापेद करती है, तो एक इतना बड़ा मास पैदा हो जाता है, इसको वो रिलेटिव सरप्लस पॉपुलेशन कहता है। तो वो फिर अगेन सरमाए का प्रॉब्लम है, हमारे निज़ाम का प्रॉब्लम है। एक लेवल एक तरफ इतनी ज़्यादा दौलत
اتنی زیادہ عیاشی، اتنی زیادہ اشیاء، اتنی زیادہ سہولت، یہاں سہولت کا امکان، اور ایک طرف ان کی کنسنٹریشن ایک اتنے چھوٹے سے چھوٹے کیا کہتے ہیں کہ فریکشن میں. یہ ایکویشن اسٹینڈ کرے گی تو آنے والے وقت، سوری کیا اسٹینڈ کریں؟ آنے والے وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکویشن اور یہ جو نہیں، ایکویشن تو ابھی بھی اسٹینڈ کر رہی ہے. ہاں بالکل، آنے والے وقت میں اسٹینڈ کرے گی. نہیں، یہ تو ہمارے اجتماعی عمل پر ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ تو اسی میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایک جو جیسے میں نے بات ختم کی تھی، کیا ہم رائج معروضیت کو جو کہ مخصوص سماجی اور سماجی فورسز اور سماجی عمل پہ کھڑا ہوا ہے، کیا کسی متبادل معروضیت، کسی متبادل سماجی عمل اور کسی متبادل سماجی قوت کے ذریعے ریپلیس کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو یہ ہم نے یہی کہا. پروفٹ جو ہے وہ لیبر کا ہونا چاہیے. آپ جتنے بھی نمائندگان دیکھیں کوئی ایسا آپ کو نمائندہ نہیں ہے اس سے جو ہے واٹر نہیں آتی ہے، وہ پیسہ بڑھا ہے کوئی اپنی دکھائی. اسی وجہ سے ٹیکسٹائل کی آپ نے نکالی، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو ہے وہ ریجنگ کو پڑ رہی ہے. شدید ترین اس کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو بیچنے والا ہے وہ ابھی شیئر لے جاتا ہے اور فیکٹری ہونا ہے اس تک بھی وہ شیئر اس طرح سے وہ ہم بالکل یہ جو کنکریٹ اس طرح کی محرکات ہیں، کس طرح ویلیو چین، گلوبل ویلیو چین کس طرح کام کرتی ہے، سرمایہ نظام میں یہ جو جسٹ ان ٹائم پروڈکشن کا سسٹم ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس پر تو ہم ابھی آئے نہیں. ابھی تو میں بہت ہی جیسے کہ میں ایبسٹریکشن کے ایک نیکسٹ لیول پہ بات کرتا ہوں کہ ہم بیسک محرکات کو سمجھیں کہ نظام کی کیا ہے. پھر وہ یہی ہے کہ اب وہ پھر سرمایہ کو ایک اور طریقہ ہے اس کو اپنی ریٹ آف پروفٹ کے مسئلے حل کرنے کا، یہ ہے کہ پروڈکشن کے پروسیس کو بریک اپ کرو، کہ مینوفیکچرنگ وہاں لے جاؤ جدھر ایس اوور بھی بہت زیادہ ہے، پروفٹ وہاں رکھو جدھر برانڈنگ ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے. نیا استعمال اس طرح کام کرتا ہے. پروڈکشن چائنا میں ہوتی ہے، مزدور چائنا میں، پروڈکشن چائنا میں ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہم اسمائل کرو کہتے ہیں ویلیو کیپچرنگ. ویلیو کہاں کیپچر ہو رہی ہے؟ مارکیٹنگ والے اینڈ پہ اور پیٹنٹ والے اینڈ پہ، کیونکہ سارے جاپان اور ویسٹرن ممالک میں کنسنٹریٹ ہیں. تو یہ خیر تھوڑا سا اور کانکریٹ لیول پہ ملٹی نیشنل اب ہم بھی اپنے آؤٹ لیٹس بھی کر رہے ہیں. Exactly. اور ایک اور شکل سرمایہ داری کی جیسے ابھی جو امتیاز اس کو جو چھوٹا دکاندار ہے ظاہر ہے وہ ضائع ہو گیا نا اس کے پرائز کو وہ کمپلیٹ کریں. ایگزیکٹلی. تو یہی محرکات کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. میں ہمیں باقی باتیں چائے کے اوپر کرنے، لوگ تھک گئے. 15 منٹ کی ہم بریک لیتے ہیں، 7:15 بجے جو ہے وہ بخشن اپنی بات شروع کریں. بہت شکریہ، تھینک یو.